السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کی قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ قرض تو میرا ہے چکائے گا کوئی اور، دکھ مجھ کو ہے اور نیر بہائے گا کوئی اور۔ کیا پھر یوں ہی دی جائے گی اجرت پہ گواہی، کیا تیری سزا اب کے بھی پائے گا کوئی اور۔ انجام کو پہنچوں گا میں انجام سے پہلے، خود میری کہانی بھی سنائے گا کوئی اور۔ امیدیں سحر بھی تو وراثت میں ہے شامل، شاید کہ دیا اب کے جلائے گا کوئی اور۔ کب بار تبسم میرے ہونٹوں سے اٹھے گا، یہ بوجھ بھی لگتا ہے اٹھائے گا کوئی اور۔ اس بار ہوں دشمن کی رسائی سے بہت دور، اس بار مگر زخم لگائے گا کوئی اور۔ شامل پس پردہ بھی ہیں اس کھیل میں کچھ لوگ، بولے گا کوئی ہونٹ ہلائے گا کوئی اور۔ رات سنسان اور چاند کی روشنی بجھتے چراغ سے تھی، ستاروں کی افشاں مدھم تھی اور خزاں کی ہوائیں خشک پتوں کو اڑا اڑا کر زرد و نارنجی رنگ سے زمین کے فرش پر ماتمی صف بچھا رہی تھی۔ یہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی جب غازی کی زندگی میں پھر سے ایک دردناک المیہ ڈھانے کے لیے وقت اور حالات تیاری کر رہے تھے۔ وہ رات بھی تاریکی کے سائے میں تاروں کو اپنے آنچل میں چھپائے ہوئے دھیرے دھیرے سارے شہر کو خوفزدہ کرتی ہر گلی کوچے میں آہستہ آہستہ ساکن سے زمین کی ہمراہی کر رہی تھی۔ خشک ہوائیں ڈری ڈری سی بے صدا ہوتی خاموشی میں نوحہ کنا سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک انجانی سی اندیکھی سی ڈراؤنی خاموشی ہر منظر سے لپٹی ہوئی تھی، اور اس گھڑی میں ظلمت شب کے ہر وار سے بے خبر غازی کے گھر میں ہنسی کی آوازیں تھیں، بچوں کی ٹہکاریں تھیں، کچھ سرگوشیوں کی نہ سننے والی صدائیں تھیں۔ آج رات دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں صرف شفیع اور ڈاکٹر عافیہ کی فیملی مدعو تھی۔ آنے والی آفت کی آہٹوں سے بے خبر غازی کے بنگلے پر خوشی کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ جہاں لاؤنج میں غازی شفیع کے ساتھ دھیمی آواز میں باتیں کر رہا تھا، مرتضیٰ اور باسق اپنی اپنی نئی گیم چیک کر رہے تھے۔ لاؤنج سے کچھ دور پر فرش پر فلور کشنز پر دعا، انم اور سمن سر جوڑے بیٹھی نہ جانے کن کن سرگوشیوں میں لگی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ان کے قہقہے بلند ہو جاتے تو باسق اور مرتضیٰ ناگواری سے ان تینوں کو دیکھتے اور پھر منہ بنا کر اپنے ویڈیو گیم میں لگ جاتے۔ ایسے میں شایان اور ڈاکٹر عافیہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی برتن سیٹ کر رہی تھی جب ڈاکٹر عافیہ نے کباب کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے بے ساختہ تعریف کی تھی۔ قسم سے شانی، تم سے اچھا کھانا تو کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا۔ ساتھ کھڑی شایان کے ہاتھ سے چمچہ لیتے ہوئے انہوں نے دوسرا بچہ ٹکڑا بھی اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ برتن ٹیبل پر سیٹ کرتی شایان نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کی لطف نظر ہے بھابھی، ورنہ کھانے تو آپ بھی مزے کے بناتی ہیں، بچی کتنی تعریف کرتے ہیں آپ کے کھانے کی۔ باری باری پلیٹوں کو سب کی جگہ پر رکھتے ہوئے وہ خوش دلی سے بولی تو عافیہ نے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ نیوی بلو دیدہ زیب سوٹ پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ ہمیشہ کی طرح ویسی ہی معصوم اور سادہ سی لگ رہی تھی جیسی آج سے کچھ سال پہلے انہیں لگی تھی۔ بناوٹ اور نمائش تو اس میں تھی ہی نہیں، معصومیت کا پیکر مومی سی گڑیا۔ غازی کی محبت نے دن بدن اسے نکھار دیا تھا۔ ڈاکٹر بن جانے کے بعد خود اعتمادی کا اضافہ اس کی شخصیت میں چار چاند لگا چکی تھی۔ عافیہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ لگتا تو نہیں ہے کہ غازی صاحب آپ کے علاوہ کسی اور کی تعریف بھی کر سکتے ہیں؟ دیوانے صاحب تو بس شانی شانی کی مالا جپتے ہیں۔ شوخی سے شایان کے چہرے پر آ کے کرلی لٹ کو پرے کرتے ہوئے انہوں نے شایان کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ آپ بھی نہ بھابھی، اب ایسے بھی بات نہیں ہے۔ وہ شرما کر دور ہٹی تو عافیہ نے اس کی کوہنی ہتھیلی میں جکڑ کر اور بھی شریر ہوئی۔ جھوٹ ہے کیا؟ ابھی دیکھو دیوانے صاحب سن تو میرے شوہر جی کی بات پر ہیں، پر نگاہیں آپ ہی کی طرف ہیں۔ وہ پھر بھی کہاں باز آ سکتی تھی؟ دوسرے ہاتھ کو اٹھا کر شانے کی تھوڑی دو انگلی میں جکڑی اور شایان کے چہرے کا رخ لاؤنج کی اس طرف کر دیا جدھر غازی اور شفیع بیٹھے تھے۔ شایان کی نگاہیں غازی کی آنچ دیتی نگاہوں سے ٹکرائیں اور وہ شرما کر فوراً عافیہ کے ہاتھ سے اپنی ٹھوڑی چھڑوا کر رخ بھی موڑ چکی تھی۔ آپ کی شکایت مجھے شفیع بھائی سے کرنی پڑے گی، بہت باتیں کرنی آ گئی آپ کو۔ خفگی سے ہنستی ہوئی عافیہ کو گھور کر وہ سیدھے کچن کی طرف آگئی تھی۔ ان کا کیا سب کے سامنے شوخی پر آمادہ ہو جائے، اور بعد میں غازی کی چھیڑ چھاڑ ساری رات جاری رہی۔ شایان کو کچن میں بھاگتے دیکھ کر عافیہ بھی ہنستی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن اسے چھیڑنا انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب تم اب تک نئی نویلی دلہن کی طرح ایسے شرما شرما کر بیچارے میرے دیور صاحب کو ادائیں دکھاؤ گی تو وہ بیچارہ کہاں تک اپنی نگاہوں پر پہرے بٹھائے گا؟ چولہے کے پاس کھڑی ہو گئی شایان کو چھیڑتے ہوئے وہ مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ چاول نکالتی شایان نے انہیں خفگی سے گھورا۔ آپ کے دیور صاحب بیچارے ہرگز نہیں ہیں، وہ منہ پھلا کر بولی تو عافیہ نے اس بار محبت سے اس کے گال چھپے۔ یو آر سو لکی، اتنا چاہنے والا شوہر قسمت سے ہی ملتا ہے۔ شایان ہولے سے مسکراتی۔ عافیہ اس کے لیے بہنوں کی طرح تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ ہمیشہ بہن، سہیلی، غمگسار بن کر انہوں نے اس کا ہر موڑ پر ساتھ دیا تھا۔ وقت نے انہیں آزما کر نوازا ہی نوازا تھا۔
مگر بہت سی تلخیاں اب بھی زندگی کے ہمراہ تھیں۔ شایان نے گہری سانس لے کر ہاتھ میں لیا چمچہ وہیں پلیٹ پر رکھ کر کچن کاؤنٹر سے کمر ٹکا لی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، قسمت نے تو بہت آزمایا، لیکن سر شکر کی وجہ جیسے ہم سفر کا ساتھ بھی لکھا، مصطفیٰ جیسا بیٹا دیا، مرتضیٰ اور دعا دی، اور آپ جیسے سچے ساتھی۔ بس اب مصطفیٰ زندگی کی طرف لوٹ ہے، بس اتنا ہی اور اللہ سے مانگتی ہوں۔ ایک اداس سے مسکراہٹ اب شایان کے ہونٹوں پر تھی، مگر آنکھیں شکر کے احساس سے لبریز بھی تھیں۔ شکر ہے خدا کا، مگر اب سب بھول جاؤ شانی، سب کچھ برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ 15 سال کم نہیں ہوتے ہاتھ سے بھلانے کے لیے۔ شایان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے پیار سے تھپکا۔ بھولنا تو چاہتی ہوں بھابھی، پھر بھی کوئی نہ کوئی تلخ واقعہ سب یاد دلا جاتا ہے۔ کہنے کو 15 سال گزر گئے، مگر ان 15 سالوں میں کوئی نہ کوئی رات عذاب کی طرح رہی ہیں۔ وہ ایک دم سے دل گرفتہ سے نظر آنے لگی تھی۔ کاؤنٹر سے کمر لگا کر باز اڑتا سے سامنے کیبنٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ عافیہ نے شایان کے داہنے کاندھے پر تسلی بخش ہاتھ رکھا۔ تم مصطفیٰ کے جانے کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہو؟ عافیہ سمجھ سکتی تھیں وہ کیوں پریشان تھی۔ مصطفیٰ اور شانی کی باہمی وابستگی سے بھلا کون بے خبر تھا؟ بھابھی میرا دل بہت ڈرتا ہے۔ جس عمر میں خوشیوں کی تتلیوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، نئے خواب سجاتے ہیں، کسی کا ساتھ چاہتے ہیں، وہ اسلحوں سے کھیل رہا ہے، ظلم سے لڑ رہا ہے۔ میں ڈرتی ہوں اس کی طبیعت سے۔ اب یہ نئی ٹریننگ کا بہانہ، اللہ جانے اپنی جان پر کیا کیا سختیاں اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جائے گا تو بتا کر بھی نہیں جائے گا۔ وہ مصطفیٰ کے لیے حقیقت میں بہت پریشان تھی، اس کی درندگی سے خوفزدہ تھی۔ وہ دن بدن اور بھی پتھر جیسا ہوا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے شعلوں کی لپک سے وہ ڈرتی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، پر کر ہی کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں شادی کروا دو اس کی۔ اسے تسلی دیتے ہوئے عافیہ کی بات پر شایان نے سرد آہ بھری۔ نام بھی نہیں لے سکتی شادی کا، ہتھے سے اکھڑ جائے گا وہ۔ بس دعا کریں کاش کوئی معجزہ رونما ہو جائے اور میرے مصطفیٰ کو کوئی لڑکی پگلا دے۔ جب تک اس کے دل میں محبت کے بیج نہیں پھوٹیں گے بھابھی، اس کی زندگی میں محبت اور شادی کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ سخت ملول خاطر ہوتی شایان کی آنکھوں میں انجانا سا دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ عافیہ نے ہاتھ بڑھا کر پیار سے گال چھپے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوگی جو صرف اپنے مصطفیٰ کے لیے بنی ہوگی، دیکھ لینا۔ وہ آئے گی اور ایک دن تمہارا مصطفیٰ بھی تبدیلی کے دور سے گزر جائے گا۔ ایک نئی امید کا دیا تو دلوں میں ہمیشہ روشن رہتا تھا۔ ان کے دلوں میں بھی وہ دیا جگمگا رہا تھا۔ آمین۔ شایان کی آنکھوں میں امید کے دیے جگمگائے۔ اس نے دل سے آمین کہا۔ ٹھیک انہی پلوں میں جب شانی کے دل سے یہ دعا نکلی تھی، سمن اپنا پنڈلیوں تک کو چھوتا فراک سنبھالے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ روز پنک کلر فراک پر دوپٹہ ایک کاندھے پر ڈالے، کالے بالوں کی اونچی پونی بنائے، وہ گڑیا سی معلوم ہو رہی تھی۔ نو عمری میں داخل ہوتی وہ غضب کے پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد پرکشش تھی۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں اپنا فراک جکڑے وہ سیڑھیاں طے کر رہی تھی جب وہیں سیڑھیوں پر بری طرح سے ٹھٹک گئی۔ کالی آنکھیں پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے سہم سی گئی تھیں۔ وہ کالی جینس پر سفید شرٹ پہنے اپنے تمام تر وجاہت کے ساتھ جاہو جلال کے رنگ لیے بھی نیچے آ رہا تھا۔ سمن کا دل ڈر کر سکڑا۔ ہائے اللہ، سٹون مین ادھر ہی تھے۔ دل میں گھبرا کر وہ ریلنگ سے کمر لگا کر ایک سائڈ پر اس طرح کھڑی ہوگی کہ وہ سائڈ سے نکل کر چلا جائے تو پھر وہ ٹیرس پر جائے۔ ادھر کیوں جا رہی ہو تم؟ بہت تیزی سے نیچے آتے مصطفیٰ نے ٹھٹک کر کڑے تیوروں سے اوپر جاتی گڑیا سی لڑکی کو گھورا تھا۔ اللہ جانے یہ شانی کی کون سی بھانجی تھی، مگر وہ بہت ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیکنڈ فلور پر کسی کی آمد سے وہ کم ہی خوش ہوتا تھا۔ سمن نے پریشان نظر سیڑھیوں پر ڈالی، پھر پتھر سے سختی سے جائے مصطفیٰ پر پیشانی پر سلوٹے لیے اسے گھور رہا تھا۔ سٹون مین جتنا خوبصورت تھا، غصے میں رہنے سے اتنا ہی دیو لگتا تھا۔ مصطفیٰ بھائی، میں اوپر ٹیرس پر جا رہی ہوں، آہستہ آواز میں بتاتے ہوئے دونوں مٹھیاں اور بھی کس لیں جس میں اس نے کچی پکی املیاں دبائی ہوئی تھی۔ ان تینوں کا ارادہ ٹیرس پر جا کر سب سے چھپا کر کچی پکی کھٹی املیاں کھانے کا تھا۔ دعا اور انم اس سے پہلے ہی جا کر وہاں چھپ گئی تھی۔ وہ سب سمیٹنے کے چکر میں پیچھے رہ گئی تھی۔ اب اوپر جا رہی تھی مگر بیچ میں کھڑوس سارا پروگرام خراب کر رہا تھا۔ چپ چاپ سے نیچے جاؤ، خبردار جو ٹیرس پر گئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو جیبوں میں گھسیڑے ہوئے مصطفیٰ کی آواز میں ڈھونڈنے سے بھی نرمی کی کہیں بھی نہیں تھی۔ دل سہم سا گیا تھا، پر وہ دونوں بھی گئی ہیں، مجھے بھی جانا ہے، آپ پلیز روکے مت۔ ہمت جمع کر کے اس نے آگے قدم بڑھائے کہ مصطفیٰ نے سختی سے اس کی کلائی جکڑی تھی۔ میں سمن ہوں۔ وہ غلط نام لیتا کہ سمن نے تیزی سے نام کی تصحیح کروائی۔ مصطفیٰ نے ناگواری سے اسے گھورا۔ یہ بھی کیا خوب تھا کہ شانی سے ملتی جلتی دو گڑیا اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ سمن ہو یا انم، ادھر کوئی نہیں ہے، گو ڈاؤن۔ سمن کی کلائی جھٹک کر وہ اور بھی سخت ہوا تھا، اسے رونا آنے لگا تھا، کلائی میں درد الگ شروع ہو چکا تھا۔ ادھر ہیں وہ دونوں، اگر یقین نہیں تو میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں۔ اس کے حکم پر وہ روحانسی سی ہونے لگی تھی، مگر وہ وقت پتھر کے پگھلنے کا نہیں تھا۔ مجھے بحث کرنا پسند نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ اس بار ایک انگلی سے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سمن کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئی۔ بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھر کر اسے معصومیت سے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے بحث کہاں کر رہی ہوں مصطفیٰ بھائی، پلیز مجھے جانے دیں، قسم سے بس ان دونوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ نیچے لے آؤں گی۔ بس ان کو پکڑنے کے لیے جانے دیں، بدلے میں آپ مجھ سے یہ لے لیجیے۔
पट पट बोलते हुए बड़ी बड़ी आंखों में ढेरों आंसू भी भरकर उसने अपनी मुट्ठी खोलकर उसके सामने फैला दी। मुस्तफ़ा ने पुतलियाँ सुकेड़ कर उसे अब गौर से देखा था। अनम की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उसे 2 जुमले ढंग से बोल दे। और ये लड़की रोज़ पिंक की फ़्रॉक पर वो भी छोटी सी पिंक टोल लग रही थी। मुस्तफ़ा ने उसी ही दिन गौर कर लिया था अनम की बनिस्बत वो शानी से ज़्यादा शुबाहत रखती थी। वो ख़ास कशिश जो शानी को सबसे मुनफरिद बनाती थी वह समन के हिस्से में आई थी। प्लीज़ मुस्तफ़ा भाई जाने दें। समन ने बड़ी उम्मीद से देखा तो ये पहली बार था कि उस छोटी सी लड़की की उम्मीद वो तोड़ नहीं सका था। ओनली 5 मिनट है तुम्हारे पास, उन दोनों को लेकर नीचे आओ, मैं लाउंज में हूँ, ये मत भूलना, कॉटेज। सर छिटक खुरदरे लहजे में बोलकर वह तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे चला गया और समन खुशी से उछल ही पड़ी। स्टोन में पहली बार बड़ा अच्छा लगा था। दिल वहीं उससे उसका मुरीद हुआ था। आंखें मुट्ठियों से रगड़ कर वह हंसी, फिर वो भुदकती हुई ऊपर चली गई थी। उधर वो लाउंज में चला आया। उसे आते देखकर वासिक और मुर्तज़ा जो टीवी पर वीडियो गेम सेट करके बैठे थे, दोनों तेज़ी से गेम बंद करके सब समेट कर स्पोर्ट्स चैनल लगाकर शराफत से बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम। वो वासिक और मुर्तज़ा को नज़रअंदाज करता अपने पापा और अंकल के करीब ही सिंगल सोफे पर आकर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जवान? शफ़ी ने खुशदिली से सलाम करते हुए प्यार से हाल भी पूछा। वो बस रस्मन मुस्कुराया। अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए ज़रा सी भी नरमी चेहरे को छुई नहीं थी। गाजी ने एक मतफक्कर निगाह उसके सख्त संजीदा चेहरे पर डाली। कब निकल रहे हो? तशवीश से पूछते हुए उनकी आवाज़ धीमी भी थी। शानी को मालूम नहीं था कि वो आज ही निकल रहे, वरना अब तक इतने आराम से वो सारे काम निपटा नहीं रही होती, रो धोकर हंगामा मचा देती। जस्ट नाउ। कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए बताया तो वो चौंकी। अभी निकल रहे और घर में किसी को खबर भी नहीं? गाजी सीधे होकर बैठ गए। सामान कब पैक किया तुमने? उसके साथ कोई सफरी बैग वगैरह नज़र नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब है फिर से वो उधर घर से नहीं जा रहा था। उसका बस यही मानी था। उसने कई दिन पहले से तैयारी करके उधर अकेडमी से जाने का सोच लिया था। शफ़ी खामोशी से बस उन दोनों की शक्ल बारी बारी देख लेते। मैं इधर से कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। यू नो कि मुझे पैकिंग करते देखकर शानी ने सामान रखते हुए सारा घर ही मेरे साथ रख देना। उसकी बात पर काजी ने बस सर हिलाया, मगर चुपचाप बाप बेटे को देखते शफ़ी मुस्कुरा दिए थे। बस एक वही था जो मुस्कुराया भी नहीं। मुस्कुराहट, हंसी, खुशी जैसे जज्बात तब यज़दान की ज़िंदगी में कोई जगह ही नहीं रखते थे। उनके मानी से भी वो मुतारिफ नहीं था। मैं शानी से मिल लूँ? उन दोनों से कहते हुए वह तेज़ी से उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। मिलने तो शानी से गया था, मगर गाजी जानता था वो कभी बता कर नहीं जाएगा कि अभी ही निकल रहा। उसने गहरी सांस ली और दोनों हाथ जानों पर रखकर वो उठ खड़ा हुआ तो शफ़ी ने सर उठाकर जैसे इशारे से पूछा, किधर? आओ हम दोनों बाहर टहलते हैं। शफ़ी बस सर हिलाकर उसके साथ हो लिए। कुछ ही देर में वो लोग लॉन के उस हिस्से में आ चुके थे जहाँ मुस्तफ़ा की कार खड़ी थी। गाजी उस कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया तो शफ़ी उसके बराबर में ही खड़ा हुआ था। बेटे को खुदा हाफिज़ करने के लिए टहलने का बहाना करना ज़रूरी था। शफ़ी सब समझते थे, तभी साथ ही कार से टेक लगाकर खड़े गाजी को देखा भी। उसके चेहरे पर फ़िक्र व गम की परछाई साफ दिख रही थी। खुदा हाफिज़ करने के लिए अंदर से उठकर नहीं आ सकता था कि यज़दान शानी को बताना नहीं चाहता था, और दिल माना नहीं कि जाते हुए बेटे से गले भी नहीं मिल सकूं। दूर आसमानों पर जर्द चांद को देखते हुए गाजी के चेहरे पर अजाब लम्हों की तकलीफ़ें थी। शफ़ी ने बस एक सर्द आह भरी। यज़दान के मामले में वो दोनों बेबस थे। न जाने कब वो नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी की खुशियों को जीने की सोचे। इस बार कहाँ जा रहा है वो? ये सवाल पूछते हुए वो भी जर्द चांद को देख रहा था, मगर हाथ साथ में पैंट की जेब में टटोल रहे थे। बस लम्हा लगा और सिगरेट का डब्बा और लाइटर उनके हाथ में था। वो शाकिर के साथ जा रहे हैं। उसकी ट्रेनिंग के लिए यज़दान ने खुद अपना नाम पेश कर दिया तो दोनों साथ ही जा रहे हैं। जर्द चांद की उदासी उनकी आंखों में भी उतर आई थी। वो जिस जगह जा रहा था वहाँ की सख्तियों से यज़दान को और भी सख्त कर देना है। शाकिर का नाम सुनकर सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए शफ़ी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जलती हुई सिगरेट को गाजी की तरफ बढ़ाते हुए शफ़ी की आंखों में तशवीश भी थी। खलील के बेटे के साथ? गाजी ने गर्दन मोड़कर शफ़ी की तरफ देखा। वो हैरान भी था और कुछ परेशान भी। उसने एक हाथ बढ़ाकर जलता सिगरेट 2 उंगलियों में थाम लिया तो शफ़ी ने अपना सिगरेट होंठों में दबाकर लाइटर के शोले को सिगरेट के मुंह को दिखाया। हाँ, मुख्तसर जवाब देकर उसने फिर गर्दन सीधी कर ली। सिगरेट अब होंठों के बीच दबाकर गहरा कश लिया। धुआं ही धुआं भरकर सीने में कड़वाहट सी भर गया। तुम्हें डर नहीं लगता गाजी? कहीं तुम एक बार फिर आस्तीन में सांप नहीं पाल रहे हो? धुएं के गोले के पीछे धुंधले होते शफ़ी के चेहरे पर छाए डर पर गाजी के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। उसकी फ़िक्र नाजायज़ तो नहीं थी? नहीं, इस बार मैंने नहीं, यज़दान ने इंतखाब किया। वो मेरे यज़दान जैसा है। ये भरोसा पायदारी के हक़ पर टिका है। जो हक़ पर होते हैं वो आस्तीन के सांप नहीं, वफा के पुतले होते हैं। सिगरेट के गहरे कश को फ़िज़ाओं में तहरील होते देखते हुए गाजी की आंखें दूर आसमानों पर सितारों के संग चांद को तकते हुए उसके अक्स को एक नई शक्ल दे रही थी। शफ़ी ने बस उस अक्स को देखा, फिर सर झटक दिया। कभी कभी कोई डर बेबुनियाद होता है। शाकिर वाला मामला भी ऐसा ही था। खैर, बहस ये नहीं, सोचना यह है कि आगे क्या होगा। सच्चाई खुलने के बाद क्या रद्द अमल दिखाएगा वो। एक तो कश लेकर उन्होंने सिगरेट के आधे टुकड़े को सब्ज़ फर्श पर फेंका और जूतों तले मसल दिया। कल हमारा होगा, बस यही यकीन है।
قاضی کی 2 انگلیوں میں سگریٹ اب بھی دبا ہوا تھا۔ شفیع نے بس مسکرا کر سر تائید میں ہلایا۔ قسمت ساتھ دے تو آج بھی ہمارا ہی ہو جائے گا۔ قاضی کی انگلیوں سے دبا سگریٹ نکال کر وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ قاضی نے اس کی مسکراہٹ دیکھی، پھر سگریٹ کی طرف۔ بس کرو، 1-2 کش کافی تھے، مجھے بھابھی کی ڈانٹ نہیں کھانی۔ مزاحیہ کہتے ہوئے اس نے سگریٹ کا بچا ٹکڑا وہیں فرش پر پھینک کر جوتوں تلے مسلا۔ قاضی نے کچھ دیر اسے گھورا، پھر بولا تو سنجیدہ تھا، شفیع تم منسٹر والے کیس سے خود کو دور رکھو۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تم پر کوئی آنچ ہے۔ میں تمہیں اپنی ٹیم میں شامل نہیں کر سکتا۔ بولتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ شفیع کی طبیعت سے آگاہ تھا، وہ کس قدر مخلص اور ایماندار شخص تھا، جلد جوش میں بھی آ جاتا تھا۔ منسٹر گھاگ آدمی تھا، اس کے لیے شفیع کو اپنے راستے سے ہٹا دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آئی نو کہ تم اجلال خانزادہ کی وجہ سے مجھے منع کر رہے ہو، مگر اس میں وہ انوالو نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور اگر ہوا بھی تو تم ہو نا مجھے جاب سے بچانے والے، بچا لینا۔ قاضی کے فکر مند چہرے کو دیکھتے ہوئے شفیع نے اس کی تسلی کرتے ہوئے کاندھے بھی جھٹکے اور لہجہ مزاحیہ بھی ہو گیا، مگر قاضی سنجیدہ ہی رہا تھا۔ شفیع میرے خیال میں اس کیس پر کام کرنا بند کر دو تو اچھا ہوگا۔ یہ منسٹر بہت شاطر ہے، اسے تم میرے لیے چھوڑ دو۔ ایز اے کمشنر میں تمہیں پرمیشن نہیں دوں گا تم ایسے کیس میں ہاتھ ڈالو جس میں شکست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ قاضی نے خود اس کیس کی فائل پڑھی تھی، ہر ثبوت کمزور تھا۔ کمشنر صاحب، آپ بندے کو کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ میں بھی کام کا آدمی ہوں، آپ مجھے اتنا بھی بیکار مت سمجھیں۔ شفیع نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ شفیع بی سیریس، مجھے تمہاری قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے، بٹ یہ کیس بہت کمزور ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بلیو میں اس کیس میں 1% کامیابی کی امید ہوتی میں خود تمہیں یہ کیس لینے کے لیے کہتا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ شفیع کو باز رکھ سکے۔ اس کے آدمیوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو شفیع پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات شفیع کو بتا کر وہ اسے بھڑکا نہیں سکتا تھا۔ شفیع جلد غصے میں آ کر اس کیس کو خراب بھی کر سکتا تھا۔ ڈونٹ وری یار، کچھ نہیں ہوتا، جیسے سب کیسز ختم ہوئے ویسے اس بار بھی صحیح۔ ایک کیس اوپن ہو کر پھر سے فائلوں کے نیچے دب جائے گا، کم سے کم مجھے تو تسلی رہے گی کہ میں نے کچھ تو کرنا چاہا تھا۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے شفیع کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ بھی تھی۔ اسے لائٹلی مت لو شفیع، وہ منسٹر تمہیں سسپینڈ کروانے کے لیے اپنے سارے سورسز لگوا دے گا۔ قاضی نے ایک چپتی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سر جھٹکا۔ میں دیکھ رہا ہوں کمشنر بنتے اس تم سمجھدار ہو گئے ہو۔ شفیع نے مذاق کیا، مگر وہ اور سنجیدہ ہو گیا۔ شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں بزدل ہو گیا۔ اس کی آواز میں تلخی گھلی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے؟ جس کمشنر وجدان سے آدھا شہر خوف کھاتا ہے، جس سے مجرموں کی جان چاہتی ہے، اسے بزدل کہوں؟ شفیع نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ کمشنر وجدان صاحب سمجھدار ہو گئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے وہ خود بلا سوچے سمجھے ہر کیس میں گھس جاتے تھے۔ اس کی حسس کے کہنے پر قاضی نے بس سر جھٹکا۔ وقت نے بہت کچھ سکھا دیا تھا، یہ بھی کہ جوش اچھی چیز ہے، مگر ہوش کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ جوش اور ہوش تو احساسات ہوتے ہوئے بھی ایک ہی جز بنتے تھے، دونوں میں سے ایک کو کھویا تو شکست مقدر بن جاتی تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنا کام انجام دو مگر احتیاط سے۔ تم بس ایک طرف دھیان مت دو، پیٹھ پیچھے کون چھرا گھونپنے کے لیے تیار ہے اسے مت بھولنا۔ ہمارے آس پاس خیانت کار موجود ہیں شفیع، ویسے تمہارا کام کتنے آگے بڑھے، میری کتنی ضرورت ہے؟ ایک بار پھر اسے اچھے سے سمجھا کر اس نے کیس کے متعلق بھی پوچھ لیا۔ فی الحال کچھ نہیں، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، دیکھو پکے ثبوت کب ہاتھ لگتے ہیں۔ قاضی سے نگاہیں ملائے بنا شفیع نے جان بوجھ کر اسے نہیں بتایا کہ وہ بہت ہی اہم ثبوت کھوج چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ قاضی اس کیس میں انوالو ہو اور ایک بار پھر اس کی زندگی میں اجلال خانزادہ کا طوفان برپا ہو جائے، قاضی کا نام آئے اور ایک بار پھر اجلال خانزادہ کو موقع مل جائے۔ ابھی قاضی کچھ اور پوچھتا یا کہتا، یزدان کو اجلت سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ شفیع نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ادھر ہی دیکھا تھا۔ یزدان مضبوط قدموں سے چلتا ان دونوں کی طرف آ رہا تھا۔ اوکے پپا، اب میں چلتا ہوں، آپ سب کا خیال رکھیے گا۔ نزدیک آتے ہی اس نے قاضی کا ہاتھ تھاما تو قاضی نے بس ہاں میں سر ہلا کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ جوان بیٹے کو سینے سے لگا کر ٹھنڈک سی اتر جاتی تھی۔ یزدی، اپنا خیال رکھنا، اس سے الگ ہو کر انہوں نے فکر مندی سے کہا تو وہ اس بار زبردستی مسکرا دیا۔ جی اوکے شفیع انکل، خدا حافظ۔ ایک بار پھر شفیع سے ہاتھ ملا کر وہ فرنٹ ڈور کھول کر کار میں بیٹھ گیا۔ قاضی اور شفیع تب تک وہیں کھڑے رہے تھے جب تک یزدان کی کار گیٹ سے باہر نکل نہیں گئی تھی۔ وہ لوگ اندر آئے تو ڈنر لگ چکا تھا اور سب ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے بس ان دونوں کے منتظر تھے۔ ٹیبل کے نزدیک آتے ہوئے قاضی نے شایان کی طرف ضرور دیکھا تھا، جس کے چہرے پر افسردگی اور تفکر ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ یہ فکر اب یزدان کی واپسی تک شایان کے چہرے سے دور نہیں ہو سکتی تھی۔ قاضی نے گہری سانس بھری، پھر شفیع کو لے کر وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ڈنر خوشگوار ماحول میں ہی کھایا گیا تھا۔ ڈنر کے بعد آدھی رات تک یہ محفل بھی جمی رہی تھی جب عافیہ نے زبردستی شفیع کو اٹھایا تھا۔ انہیں کل نئے مریض کے سلسلے میں ہاسپٹل جانا تھا، اس لیے ان دونوں کی نے غازی اور شایان سے الوداع چاہی تھی۔ واسق البتہ مرتضیٰ کے ساتھ رہنے کے لیے رک چکا تھا، ان لوگوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ قاضی ان دونوں کو چھوڑ کر اندر آئے تو سپاہی شایان کے سب غائب ہو چکے تھے، اور میڈم گائنی جب تک صفائی کا پروگرام پورا نہیں کر لیتی انہیں کہاں نیند آتی تھی۔ قاضی مسکرا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ تو گائنی جی، کب تک یہ صفائی کا پروگرام چلنا ہے آپ کا؟ قاضی آستینیں موڑتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے برتن لے چکے تھے۔ شایان نے ہولے سے پلکیں اٹھائی۔
یار مہرباں ہر موڑ پر گھنے سائے کی طرح کھڑا تھا۔ ان کے اداس دل پر غازی کی محبت بھری نگاہیں مرہم بننے لگیں۔ وہ دل سے مسکراتی۔ یہ صفائی کا پروگرام لمبا ہے کمشنر صاحب، آپ جائیں سو جائیں۔ ان کے ہاتھ سے دوبارہ برتن لے کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے شایان نے مسکرا کر ایک انگلی سے سیڑھیوں کی طرف اشارہ بھی دیا تھا۔ غازی نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، پھر شایان کو اور پھر اس کی انگلی کو۔ اپنی قیدی کو آپ ایسی سزا کیسے دے سکتی ہیں میڈم گائنی؟ بے چارہ سا منہ بناتے ہوئے انہوں نے شایان کے ہاتھ کو تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیا تو شایان نے دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ دیکھیں وجی، دکھائیے نا شایان جی، فرصت تو ابھی ملی ہے آپ کو جی بھر کر دیکھنے کی، پیار کرنے کی۔ شایان کے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے غازی کی آنکھیں آنچ دینے لگیں۔ غازی کی نگاہوں کی تپش سے اب بھی نظریں شرم کے بوجھ سے جھک جاتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ گلابی سے ہوئی۔ بچی چھوڑے نا، صفائی کرنے دیں مجھے۔ دونوں ہاتھ ان کے ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ حیا کے بوجھ سے چھوئی موئی ہوتی کسمسائی۔ وہ گھائل کرتے تھے اپنی اداؤں کی مار سے اور دور بھی بھاگ جانا چاہتے تھے۔ اس صفائی کے لمبے پروگرام کی لمبائی چوڑائی بڑھانے کو خوب اچھے سے سمجھتا ہوں۔ انہوں نے شایان کو بس ہلکے سے جھٹکا دیا تھا اور وہ لچک کر کھینچتی ان کے سینے سے آ ٹکرائے۔ بے شرم نہ بنے، بچے سب جاگ ہی رہے ہیں۔ شایان نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبرا کر اس طرف دیکھا جدھر ان کے بچوں کے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ کل سنڈے تھا تو انہوں نے بھی سونے کی سختی نہیں کی تھی۔ بچے کے پپا بھی تو جاگ رہے ہیں، ان کا خیال نہیں ہے آپ کو؟ چھپ کر شایان کی ناک پر کاٹتے ہوئے وہ شریر سا ہوا تھا۔ مومی گڑیا باہوں میں آ جائے اور کوئی اور حسرت رہے، یہ دل کو کبھی یہ بچوں نے تو میری بیوی کو چھین ہی لینا ہے۔ ان کے منہ سے بنانے پر شانی ناراض ہوئی۔ آپ کے ہی بچے ہیں۔ وہ خفا ہوتی دور ہوئی، پھسلتا دوپٹہ کاندھوں پر ٹکایا اور جلدی جلدی برتن سمیٹنے لگی۔ بچے تو میرے ہی ہیں مگر رقیب بھی ہے۔ شایان کے ساتھ ہی برتن اٹھاتے ہوئے وہ بھی شریر سا تھا۔ شایان نے بس ان کی طرف دیکھا، منع کرنے کے بعد بھی وہ ماننے والا نہیں تھا، اس لیے نہ روٹھے پن سے بس اتنا کہا، آپ نہ کبھی نہیں سدھریں گے، تمہارا ہی قصور ہے مجھے بگاڑنے میں۔ اس نے ایک آنکھ دبائی تو شایان کا منہ بن گیا۔ ہمیشہ ایسے بولتے ہیں جیسے میں نے سچ میں کوئی جرم انجام دیا ہو۔ دونوں ہاتھوں میں دھلنے والے برتن سمیٹ کر ایک خفا نکابی مسکراہٹ دباتے غازی پر ڈالی اور قدم کچن کی طرف بڑھائے۔ غازی کو اپنا اسیر بنانے سے بڑھ کر کوئی اور جرم ہوگا؟ ایک ساتھ چلتے ہوئے ان کے قدم کچن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو مت بنتے، میں نے زبردستی تھوڑی نہیں کی تھی۔ ایک شانے بے نیازی سے جواب دے کر اس نے گویا جیسے غازی کو چڑھایا تھا۔ کیسے نہیں بنتا؟ جو یہ بیچارہ دل تھا اور اس میں جو دھڑکتی دھڑکن تھی، اسے تمہارے آنسوؤں نے ڈبو ڈبو کر مارا تھا، یاد دلاؤں آپ کو؟ ایک ساتھ ہم قدم ایک ساتھ چلتے غازی کے بازوؤں سے شایان کا شانہ مل رہا تھا اور نگاہیں ایک دوسرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بس بس عاشق صاحب، بس کریں یہ داستان عشق چھیڑنا۔ وہ ہولے سے ہنس کر ہاتھوں میں لیے ہوئے گندے برتن سنک میں ڈال کر وہیں سائڈ میں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ رومانس پرے کر کے ابھی مجھے یہ بتائیں کہ مصطفیٰ کہاں گیا؟ غازی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اب تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ آ گئی تمہیں رومانس کے بیچ میرے رقیب کی یاد؟ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے برتن بھی سنک میں ڈال کر انہوں نے بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ یزدان کہاں گیا وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ بچی وہ میرا بیٹا ہے، مجھے فکر ہو رہی ہے اس کی۔ شایان اس بار سچ مچ کا ناراض ہوئی۔ ان دونوں باپ بیٹے نے جو نہیں بتانا ہوتا وہ یوں ہی باتوں کو گھما دینا تھا۔ وہ ناراض سے مڑ کر برتن دھونے لگے تو غازی نے خفا شایان کے سینے پر شانے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ اور میں آپ کا معصوم شوہر ہوں، اس وقت میری فکر کرنی چاہیے نا تمہیں؟ شایان نے ذرا سے گردن موڑ کر جو انہیں دیکھا تو غازی نے سیدھے ہو کر اس کے چہرے پر آتے بالوں کو ایک انگلی سے چھوتے ہوئے بہت نرمی سے کہا، وہ جہاں گیا انشاءاللہ خیریت سے واپس آئے گا۔ شایان کچھ پل ان کی آنکھوں میں یقین کو ڈھونڈتی رہی اور دل کو جب یقین آ گیا لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ڈش اسپنج اٹھا کر انہوں نے برتن رگڑنے کی تیاری کرتے ہوئے غازی سے بولنا شروع ہوئی، بچی آپ کو ایک بات بتاؤں؟ پلیٹ پر اسپنج رگڑتے ہوئے شایان نے چہک کر کہا تو وہ مسکرا کر اس کے ساتھ ہی پلیٹیں دھلوانے لگا۔ آپ کی سننے اور کہنے کے لیے تو یہاں کھڑا ہوں۔ گیلے ہاتھ کا ایک چھینٹا شایان کے چہرے پر مار کر وہ اب شوق سا تھا۔ بہت زبردست گڈ نیوز ہے میرے پاس۔ شایان کی خوشی پر غازی کی آنکھیں شرارت سے چمک گئی۔ ریئلی؟ تم مجھے پھر سے پپا بنانے والی ہو؟ پلیٹیں دھلتے ہوئے شیلف پر رکھتے ہوئے وہ شایان کو تنگ بھی کر رہا تھا۔ اف بچی کتنے بے شرم ہوئے جا رہے ہیں آپ، دادا بننے کی عمر ہو رہی ہے آپ کے اور پپا بننے کا شوق چڑھا ہے۔ پل میں چہرہ حیا سے لال ٹماٹر ہوا اور اس نے ہاتھ میں لیا جھاگ سے بھرا اسپنج ان کے ہاتھ پر مارا تھا۔ لا حول ولا قوت، میں اور دادا؟ کہیں دیکھے تم نے اتنا کڑیل جوان دادا؟ خفا ہوتے ہوئے بھوری آنکھوں نے ساتھ کھڑی شایان کو گھورا۔ یہ مت بھولیں کہ آپ کا ایک جوان بیٹا ہے۔ کالی آنکھوں میں شرارت کی چمک صاف تھی۔
اب اس میں میرا کیا قصور؟ جب میں چھوٹی عمر میں باپ بن گیا تم لگی مجھے دادا بنانے۔ اچھا خاصا منہ بنا کر وہ پلیٹوں کو شیلف میں لگاتے ہوئے بڑبڑایا۔ شایان کو ایک دم سے شرارت سوچی تھی۔ چھوٹی عمر میں نور کی محبت کا بخار چڑھ گیا تو شادی کر لی، اب جلدی باپ بننے کا کیا غم؟ شایان نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مذاق کیا، مگر غازی کو ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ مسکراہٹ سمٹ کے بہت تیزی سے پانی بند کر کے اس نے جو شایان کو سنجیدہ نگاہوں سے گھورا تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ محبت نہیں، فریب تھا۔ پھر اسے محبت کا نام مت دینا، میں نے کہا تھا نا، اس عورت کا نام کبھی مت لینا۔ بھوری آنکھوں میں سختی اور آواز میں سنجیدگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ ایک دم سے وہاں سے جانے لگا تو شایان کو اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وجی مذاق تھا بس، پلیز رکیں، میں سوری۔ پریشان ہو کر اس نے جاتے غازی کو پکارا، مگر وہ سنی انسنی کرتا کچن سے نکلتا چلا گیا تو شایان پریشان سی ہو گئی۔ کیسے صفائی، کیسے سمیٹنا، سب بھول کر وہ باقی بچے برتن وہیں سینک میں چھوڑ کر بہت تیزی سے ہاتھ دھو چکی تھی۔ دوپٹے سے ہاتھ رگڑتے ہوئے وہ بھاگتی ہوئی کچن سے نکلی تھی، پر اتنی دیر میں وہ سیڑھیاں چڑھ کر جا چکا تھا۔ شایان بھی بہت تیزی سے اوپر آئی تھی، ابھی اپنے بیڈ روم میں گھسی ہی تھی، غازی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے کمر سے پکڑ کر اٹھا لیا اور ٹھوکر سے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے اس نے شایان کو بستر پر نرمی سے اٹھالا، وہ حیران پریشان سے سیدھی ہو کر غازی کو دیکھنے لگی۔ کیسی لگی میری ناراضگی؟ کب سے سوچ رہا تھا کہ کس طرح صفائی کا لمبا پروگرام کینسل کروایا جائے، تم نے خود ہی موقع دے دیا۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا اپنی ہنسی دبا رہا تھا، بھوری آنکھیں جگمگا سی رہی تھیں۔ شایان بس اسی طرح گری اسے جبڑے بھینچ کر اسے گھورے جا رہی تھی، اس کی جان نکال کر جناب مزے لے رہے تھے۔ غازی نے شرٹ دور اچھال کر دونوں گھٹنے وہیں بستر پر ٹیکے اور ایک ہاتھ سے شایان کے پاؤں کھینچے تو وہ کھینچتی ہی اس کی پناہوں میں آ گئی۔ جو بھی ناراضگی ہے وہ میری دھڑکنوں کو سنتے ہوئے جی بھر کر جتا لینا۔ اپنی دونوں ہتھیلیاں شایان کے ارد گرد بستر پر ٹیکتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا تو شایان نے اب تک بھیگی ہتھیلیوں کو جو کھلے سینے پر رکھا، غازی کے سینے میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ ایک اور گڈ نیوز کی مجھے کوشش تو کر لینے دو۔ کالی آنکھیں جب بھی خفا سی ہو رہی تھیں، ان پر ہونٹوں کے انگارے رکھ کر ان پلکوں کو بند کر دیا۔ سانسوں کے شعلے سانسوں میں گھلتے کہ شایان کو پھر سے وہ گڈ نیوز یاد آ گئی۔ پہلے سن تو لیں گڈ نیوز کیا ہے۔ غازی کے جلتے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر وہ مسکرائی۔ میں سننے پر نہیں، محسوس کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ دلکشی بھری گستاخ خطاؤں کے وقت بس سانسوں کی آوازیں سننے کا دل کرتا ہے۔ مخروطی انگلیوں کو اپنے لبوں سے چھو کر اس کی بھاری آواز میں گھلتی رنگین مدہوشی نے شایان کی زبان گنگ سی کر دی تھی۔ پلکیں شرم کے بوجھ سے بند ہو گئی اور چہرے پر حیا کے ساتھ رنگ کیا بکھرے غازی اور ان رنگوں سے کھیلنے کے لیے ان کے سرخ لبوں پر جھک گیا۔ ٹھیک انہی لمحوں میں سرد چاند کی روشنی میں ایک کار تارکول کی سڑک پر نارمل رفتار سے اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی۔ کار کی کھڑکی کے شیشے گرے ہوئے تھے اور اندر کار میں موجود شفیع اور ڈاکٹر عافیہ محو گفتگو تھے، ایک دوسرے کے ہمراہ، ایک دوسرے کے ہم سفر، جن کا آج کی رات سفر تمام ہو جانا تھا۔ شفیع ایک بات بتاؤں آپ کو؟ ڈاکٹر عافیہ نے چمکتی نگاہوں سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے شفیع کی طرف دیکھا۔ گڈ نیوز ان سے ہی متعلق تھی۔ عافیہ کی گلابی رنگت دمک رہی تھی۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ آپ کی ہی سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ شفیع نے ذرا سے گردن موڑ کر اپنی ہم سفر پر پیار بھری نگاہ ڈالی تو وہ ہلکے سے مسکرائی، آنکھوں کی چمک میں اور اضافہ ہوا تھا۔ شفیع آئی ایم پریگننٹ، یہ بتاتے ہوئے آواز بھلے دھیمی ہوئی تھی مگر لبوں پر مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ وہ شفیع کا رد عمل دیکھنے کے لیے پرجوش تھی۔ اچھا، اس نے جیسے دھیان نہیں دیا تھا، سرسری سا اچھا کہتے ہوئے شیشے کی طرف دیکھتا رہا کہ ایک دم سے ذہن نے جھٹکا مارا تھا اور تیزی سے گردن موڑ کر اس نے عافیہ کی طرف دیکھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ مذاق کر رہی ہو تم؟ کار جھٹکے سے وہیں روک کر اس نے عافیہ کی طرف بے یقین نگاہوں سے دیکھا، پر چہرے پر خوشی کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ عافیہ نے مسکراہٹ نچلے لب میں دبائی۔ یہ مذاق کا ٹاپک ہے؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا کر ان کی پیشانی پر پیار سے 2 انگلی لگائی تھی تاکہ ذہن بیدار ہو جائے۔ ریئلی یار، میں پھر سے پاپا بننے والا ہوں؟ عافیہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر خوشی کی کیفیت پر اب بھی گمان کا اثر تھا۔ اتنے سال بعد خدا نے انہیں دوبارہ سے اتنی بڑی خوشی دی تھی، ورنہ واسق کے بعد کچھ سالوں بعد تو ان لوگوں نے امید چھوڑ کر واسق پر ہی صبر و شکر کر لیا تھا۔ جی آپ پھر سے پاپا بننے والے ہیں شفیع صاحب۔ عافیہ اب مسکرا بھی رہی تھی اور حیا کی کرن سے چہرہ اور بھی جگمگا گیا تھا۔ شفیع صاحب کی جان، انہوں نے بے ساختہ انہیں اپنی طرف کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ اتنی بڑی خوشی اتنی لیٹ بتائی جا رہی ہے مجھے؟ ان کے سر کو چومتے ہوئے پیار سے شکوہ بھی کر ڈالا، آنکھیں تشکر سے بھری جا رہی تھیں۔ آج ہی معلوم ہوا اور شایان کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں۔ ان کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں بھر کر وہ شفیع کی خوشی سے دھڑکتی دھڑکنوں کو سنتی بہت مطمئن سی ہو رہی تھی۔ زندگی اب اور مکمل ہونے والی تھی۔ یہ شایان میڈم مجھ پر سبقت لے جا رہی ہیں؟ ان کے جھوٹے شکوے پر عافیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میری اکلوتی بہن جو ہے، ان کے اٹھلا کر کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ تھینکس، اتنی بڑی خوشی مجھے دینے کے لیے۔ اب قسمت کچھ اور نہ بھی دے تو کوئی حسرت نہیں تھی، زندگی ایک پیاری ہم سفر اور 2 بچوں کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ عافیہ شفیع کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان سے ہولی سے الگ ہو کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شفیع، ہم واسق کو کیسے بتائیں گے؟ مجھے شرم آتی ہے، کیا سوچے گا وہ؟ رجک اور لاج کے ملے جلے رنگ۔ شفیع کو ایک دم سے ہنسی آئی تھی۔
کچھ نہیں سوچے گا بلکہ بہت ہی خوش ہوگا. یاد ہے نا دعا کی پیدائش پر کتنی ضد کی تھی اس نے, کتنا رویا تھا کہ مرتضیٰ جیسے ڈال ہمارے گھر نہیں آئی. اب ہم کہیں گے کوشش تو ہم نے بہت کی بٹ ذرا سی دیر ہو گئی. پھر سے کار سٹارٹ کرتے ہوئے وہ شوخی سے بولا. عافیہ نے ہولے سے ہنس کر ان کے بازو پر اپنا سر ٹکا دیا. ان دونوں کے چہرے پر مطمئن مسکراہٹ تھی. مکمل ہونے کا احساس بہت خوش کن تھا, لیکن یہ کہاں معلوم تھا کہ زندگی مکمل نہیں, اتمام کے راستے پر تھی. رات کے اندھیرے میں ڈوب کر ابھرتی زرد چاندنی اور بھی اداس ہو اٹھی تھی. کار اپنے راستے میں گامزن تھی. جبھی شفیع کی کار کے آگے پیچھے دو کاریں ان کی کار کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرنے لگی. رات کا سناٹا اور بلیک شیشے والی کاریں. عافیہ نے سیدھے بیٹھتے ہوئے سہمی نگاہوں سے شفیع کی طرف دیکھا. وہ پیشانی پر بل لیے اپنی کار نکالنے کی کوشش میں تھا. آنکھوں میں غصہ تھا اور چہرے پر سختی. ایک کے بعد دوسری کاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی. بلیک شیشوں والی گاڑیوں نے انہیں اس طرح گھیر لیا تھا کہ اب وہ مجبور تھا کار روکنے پر. کار رکی اور انہیں اوورٹیک کرتی آگے پیچھے پھرتی کاریں بھی رک گئیں. سناٹے میں دھڑا دھڑ کار کے دروازے کھلنے بند ہونے کی آوازیں وحشتناک سی تھیں. عافیہ نے خوفزدہ نگاہوں سے کار سے اترتے اسلحے دھارے خطرناک چہروں والے لوگوں کو دیکھا. نیم اندھیرے میں ان کی شکلیں وحشت سی دلوں میں پیدا کر رہی تھی. شفیع. عافیہ نے گردن موڑ کر شفیع کے سخت ہو چکے چہرے کو دیکھا اور کانپتی انگلیاں سے ان کے بازو دبوچ لیا. انگلیوں کی تھر تھراہٹ شفیع کے بازوؤں میں اتر رہی تھی. کچھ نہیں ہوگا, میں دیکھتا ہوں. تم کار سے مت اترنا, کسی صورت میں بھی تم کار سے نہیں اترو گی. عافیہ کے ہاتھوں کو تھپا کر انہیں دلاسا اور ہدایت کرتے ہوئے شفیع نے آنکھیں سکیڑ کر کار سے اترتے اجلال خان زادہ اور منسٹر کو دیکھا تھا. ایک پل میں ہی جبڑے بھیج گئے. ایسی ذلیل حرکت بس وہی کر سکتا تھا. وہ غصے میں کار سے اترا تو اندر بیٹھی عافیہ نے بہت تیزی سے اپنا موبائل نکالا. موبائل نو نیٹ ورک دکھا رہا تھا. کوئی سگنل نہیں, کوئی امید نہیں. سیاہی سے بھری رات ظلم کے خلاف آنکھیں بند کر لی تھی. عافیہ کے دل پھیلتے سکڑتے ہوئے جیسے بند ہوا جا رہا تھا. رات ایک دم سے ہولناک لگنے لگی تھی. کافوری مہک سی لپٹی ہوئی ان وحشت سے بھری ہر سو بکھری وحشتناک آوازیں سناٹے کو چیرتی موت کی ستائیں. ان لوگوں نے جان بوجھ کر انہیں اس طرح ایسے راستے میں پھانسا تھا جدھر نیٹ ورک کام نہیں کرتا تھا. عافیہ نے لرزتی انگلیوں سے چند الفاظ جلدی جلدی ٹائپ کیے. پھر موبائل بجائے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھنے کے آہستہ سے جھکی اور موبائل اس طرح بیک سیٹ کے نیچے پھینکا کہ وہ ادھر سیٹ کے نیچے غائب ہو گیا. سیدھی ہو کر شیشے کے اس پار دکھتے منظر پر نگاہ رک گئی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دم سے اجلال خان زادہ نے شفیع کے پیٹ پر ایک لات ماری تھی. وہ ببھر کر اجلال پر جھپٹتا کہ اس کے آدمیوں نے اسے بری طرح جکڑ کر مارنا شروع کر دیا تھا. شفیع ایک تھا اور وہ سب شیطان لمحوں میں وہ لہو لہان ہوا تھا. بس عافیہ اتنا ہی حوصلہ رکھتی تھی. شفیع. وہ ایک دم سے کار کا ڈور کھول کر باہر نکل آئی. ادھر جیسے سب کی گردن مڑی منسٹر اور اجلال خان زادہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر دونوں کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رنگی تھی. کار میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اندر بیٹھی عافیہ کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا تھا اور اب جب وہ خود نکل آئی فضائیں شیطانی نگاہوں سے تھر تھرا سے گئیں. روتی عافیہ دوڑتے ہوئے نیم بے ہوش سے ہوتے شفیع کے قریب پہنچ جاتی کہ اجلال نے اس کا بازو جکڑ لیا. گندگی بھری پکڑ سے عافیہ غلاظت سے بھر گئی. چھوڑو مجھے اور میرے شوہر کو, کمینے انسان. عافیہ ڈری ہوئی ضرور تھی مگر غصے اور نفرت کا احساس بھی احساسات پر غالب تھا. اجلال نے ایک ٹہکا لگایا. اوہ شاہجہاں, ہمیں بالکل معلوم نہیں تھا, ورنہ ان کی اتنی اچھی خاطرداری کرنے سے پہلے ہم انہیں ہی بلا لیتے. منسٹر کے کاندھے پر ہاتھ مار کر انہوں نے ایک آنکھ دبائی تھی اور ساتھ ہی اپنی آدمیوں کے پکڑ پر دھیرے دھیرے نڈھال ہوتے شفیع کی طرف مڑے. عافیہ کا بازو چھڑاتے ہوئے وہ کھینچ رہی تھی. رک جاؤ بھائی, رک جاؤ, اب تو ڈرامہ بہت اچھے ہونے والے. اجلال نے اپنی آدمیوں کو حکم دیا تو وہ سب ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے. ابھی تک جو وہ اجلال کے آدمی کے سہارے کھڑا جھول رہا تھا ایک دم سے بھری مٹی کی طرح وہیں سخت زمین پر گرا تھا. شفیع, شفیع. عافیہ کے حلق سے اس کا نام دردناک چینخ کی طرح نکلا تھا. شفیع کے ڈوبتے ذہن میں درد میں ڈوبی پکار جا رہی تھی مگر درد کی شدت سے وہ سانسیں بھی لینے میں مشکل محسوس کر رہا تھا. کچھ کہنے کی کوشش میں وہ بس کھانس کر رہ گیا. چھوڑ دو مجھے ذلیل انسان, کمینے, چھوڑ دو. عافیہ بری طرح سے روتی تڑپتی اجلال کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر فریاد وہ بھی شیطان صفت پر اس پر فریادیں اثر کرتی تو بہت سالوں پہلے ایک مجسم معصومیت کے پیکر کی معصومیت مسمار کرتے ہوئے وہ پگھل جاتا. اجلال نے ظاہر خند مسکراہٹ سے عافیہ کو دیکھا, پھر تماشا دیکھتے منسٹر کی طرف مڑا. کیوں شاہجہاں, تمہیں کیا چاہیے؟ ایس پی شفیع کی جان یا اس کی پیاری بیوی؟ مکاری سے بولتے ہوئے اس نے ذرا سی گردن موڑ کر پھر سے منسٹر سے پوچھا. منسٹر ایک دم سے ہنسا. اجلال کی بھی شیطانی ہنسی فضا میں بلند ہوئی اور شفیع کے مردہ ہوتے جسم میں جیسے کسی نے کوئی توانائی پھونکنی شروع کر دی تھی. اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس نے آنکھیں کھولی اور دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹیک کر اللہ کی مدد مانگتے ہوئے گھٹنوں پر زور لگایا تھا. پر بے بسی کے باوجود بھی وہ اپنی بچی کچی طاقت سمیٹ کر اٹھا تھا مگر ظلمت شب کے سائے سیاہی کے سارے ہتھیار لے کر ایمان والوں کو نکلنے کے لیے تیار تھے. ایک سایہ پیچھے سے آگے آیا تھا اور گن کی بھاری مار شفیع کے سر کے نیچے گردن پر پڑی تھی. خون کی ایک دھار چھوٹی اور شفیع کی ساری توانائی اس مار نے چھین لی. وہ اس بار منہ کے بل وہیں عافیہ کے قدموں سے کچھ دوری پر گرا تھا. شفیع.
ایک بار پھر شفیع نامی چیخ عافیہ کے حلق سے نکل کر وہیں فضا میں دفن ہو گئی۔ شفیع کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ روح کی تنابیں کھینچ رہی تھی مگر ابھی جان کچھ اور سہنے کے لیے باقی تھی۔ اجلال نے مسکرا کر زمین پر گرے شفیع کی طرف دیکھا اور اس سائے کو۔ کالے لباس میں وہ خلیل تھا جس کے چہرے پر پتھروں سے سختی تھی۔ اجلال نے آگے بڑھ کر شفیع کے جوتے کی نوک سے سیدھا کیا تھا۔ وہ لمبی لمبی سانس لیتا بس کھانس رہا تھا۔ بہت غلط کیا تھا تو نے ایس پی شفیع علی، بہت غلط۔ مجھے نفرت ہے ایماندار پولیس آفیسروں سے، تیرے سے تو میری دوہری دشمنی نکلتی ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے اس کمشنر کے آڑ میں تو مجھ سے بچ سکتا تھا؟ تو یہ تیری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ اس نے شفیع کے سینے پر جوتے کی نوک رکھتے ہوئے نفرت سے کہنا شروع کر دیا تھا۔ عافیہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن ہر کوئی کھڑا بس خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ رحم و افسوس کسی کی آنکھوں میں نہ بھرا تھا۔ تو کیا سمجھ رہا تھا میرے خلاف ثبوت اکٹھا کر کے تم مجھ جیسے طاقتور انسان کو سزا دلوائے گا؟ تو نہیں جانتا تو نے جس دن یہ سوچا تھا اسی دن اپنی موت کا دن مقرر کر چکا تھا۔ شیطان کا پنجہ گلے میں کستا جا رہا تھا۔ شفیع کے کانوں میں ساری آوازیں جا رہی تھیں، عافیہ کے رونے چیخنے کی بھی تھی مگر روح اب جسم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار تھی۔ تجھ جیسے کتوں کو میں کھلا نہیں چھوڑتا۔ اس نے ایک زوردار لات شفیع کے سینے پر مار دی تو اس کے منہ سے لہو اچھل کر باہر نکلا۔ شفیع! اس بار عافیہ کے ہونٹوں سے یہ نام بس ایک آہ بن کر نکلا تھا۔ وہ بے دم سی ہوتی وہیں اجلال کے قدموں میں گرنے ہی لگی کہ تماشائی بنا منسٹر بول پڑا، جو کرنا ہے جلدی کرو اجلال، مجھے کمشنر وجدان سے کوئی پنگا نہیں چاہیے۔ میرے آدمی بس 1 گھنٹے تک اس کے گھر کے سارے سگنل ہیک کر سکتے ہیں، اس کے جاننے سے پہلے تم اس کا کام تمام کرو۔ منسٹر اب کھڑا کھڑا کوفت میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ شفیع سے بھلے کوئی ڈر نہیں تھا پر کمشنر وجدان سے تھا۔ اجلال نے بے دم ہوتی عافیہ کو شفیع کی طرف پھینکا اور منسٹر کی طرف مڑا۔ اس کا میں نے پکا انتظام کیا۔ خلیل کمشنر کے ان حفاظتی گارڈ کو مار کر ادھر آیا۔ اس کمشنر نے بڑی ہوشیاری سے شفیع کے ساتھ اپنے خاص محافظ لگوائے تھے۔ اجلال کے بتانے پر منسٹر کی پیشانی پر بل پڑے۔ مارو اسے اور چلو، اس کی بیوی کا کیا کرو گی؟ منسٹر نے شفیع کے نیم مردہ وجود کے پاس گھٹنوں کے بل گری روتی بلکتی عافیہ کی طرف دیکھا۔ اجلال نے بھی گردن موڑی، غور سے روتی عافیہ کو دیکھا بھی پھر منہ بنا کر سر جھٹکا۔ یہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے، تم بتاؤ۔ خباثت سے کہتے ہوئے اس نے آنکھ دبائی۔ سب سنتا خلیل پتھر سی مورت سا تھا۔ دل تو چھوڑنے کا نہیں پر میں ابھی کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا۔ منسٹر نے للچائی نگاہ عافیہ پر ڈالی مگر اجلال کی کمینہ پن سے بھی واقف تھا۔ وہ اتنا گھاگ انسان تھا، ہو سکتا ہے کل اسے ہی پھنسا کر خود میئر کی سیٹ سنبھال لیں۔ اوکے خلیل۔ اجلال خلیل کی طرف مڑا اور اس نے فوری سر کو خم دیا۔ اسے اس طرح مارو جیسے ہم نے پلان کیا۔ شراب کے نشے میں ایس پی شفیع علی سے ڈرائیونگ نہیں کی گئی اور نشے میں دھت ان کی کار کھائی میں جا گری۔ کیوں شاہجہاں؟ کل کی نیوز پیپر میں یہی خبر چھپے گی نا؟ کیا تھا وہ شیطان؟ منسٹر نے بس سر ہلایا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ اجلال خانزادہ نے اسے شفیع کا لیپ ٹاپ اور وہ فائل اسے دے دی تھی، باقی اور چیز سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ باس، اس کی بیوی؟ خلیل نے عافیہ کی طرف دیکھا۔ وہ پتھر کی مورت کی طرح شفیع کی طرف دیکھ رہی تھی جس کی سانسوں کی ڈور بس اب ٹوٹی کہ تب ٹوٹی۔ عافیہ جیسے وقت کے ستم سے اپنا ذہنی توازن کھو کر پاگلوں کی طرح بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ کرنا کیا ہے، اسے بھی مارو۔ اجلال نے بھویں کھینچ کر خلیل کو گھورا۔ باس، یہ پریگننٹ ہے۔ اس کے ہونٹوں سے سرسرا کر نکلا۔ اس نے جو ٹرانسمیٹر شفیع کی کار میں لگایا تھا اس نے سب کچھ صاف سنا تھا۔ اجلال نے جبڑے بھینچ کر خلیل کو گھورا۔ کبھی کبھی وہ خلیل کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ مارو دونوں کو اور چپ چاپ سے یہاں سے سارے ثبوت مٹا دو۔ سرد موری سے دیے گئے حکم پر خلیل نے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر اس نے اطاعت میں سر ہلا دیا۔ اجلال خاندادہ نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی اور تکبر سے زمین کو رونتے ہوئے وہ اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ خلیل نے آخری بار شفیع کو دیکھا اور پھر عافیہ کی طرف۔ ایک لمحے کو خلیل کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی جو کبھی اسے وہی منظر یاد دلاتی تھی، ایک روتی عورت، پیٹ میں پلتا بچہ اور پھر لہو لہو ہوتا وجود۔ خلیل کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اپنی کار سے ٹیک لگا کر کھڑے اجلال خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اجلال کو دیکھنا تھا کہ خلیل کے اندر آگ ایسی بھڑکی کہ رحم کی وہ لکیر مٹ کر فنا ہو گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے پاگلوں کی طرح شفیع کو پل پل موت کی طرف بڑھتے دیکھتی عافیہ کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ دانت پر دانت رکھ کر اس نے گردن پر خاص نس دبائی اور ڈاکٹر عافیہ بھربھری ریت کی طرح وہیں شفیع کے سینے پر گر چکی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شفیع کے زخموں سے بہتا خون عافیہ کے رنگ کو بدلنے لگا تھا اور پھر لہو رنگ میں ڈوبی اس شب میں موت ماتم کدا سے چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھتی رہی تھی۔ دور آسمان پر زرد چاند سسک رہا تھا، ستارے سلگ رہے تھے، دم توڑتی چاندنی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہواؤں میں بس کافوری مہک بس گئی تھی۔ شام کے نارنجی سائے انگاروں سے تپش لیے جل اٹھے تھے جب اجلال خانزادہ کی کار شایان ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں آ کر رکی تھی۔ دھڑا دھڑ آگے پیچھے کاروں کے دروازے کھلے اور گند دھاری گارڈز تیزی سے کاروں سے اترے تھے۔ اپنی طرف کا ڈور کھول کر خلیل بھی تیزی سے اترا تھا۔ اسے تیزی سے اس نے بیک ڈور کھولا اور ایک طرف ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ کالے چمکتے جوتوں والے پیر کار سے باہر آئے اور اجلال خانزادہ اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ کار سے باہر نکلے تھے۔ گرے کلر کے کوٹ کو 2 انگلیوں سے سامنے سے درست کرتے ہوئے انہوں نے گردن اٹھا کر ہاسپٹل کی بلڈنگ پر ایک نگاہ ضرور ڈالی تھی۔ اس ہاسپٹل کا نام بہت سنا تھا مگر دیکھنے کا موقع آج وقت نے فراہم کیا تھا۔
اسی اثنا میں اس ہاسپٹل کے اندر سے باہر آتے جاتے لوگوں میں کھلبلی ضرور مچ گئی تھی۔ اجلال خانزادہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، جو لوگ ان سے انجان ہوتے اور جو انجان بھی تھے ان کی شان و شوکت سے متاثر نظر آتے، رک رک کر ضرور دیکھ لیتے، پلٹ پلٹ کر ایک ستائشی نگاہ ضرور ڈال لیتے۔ اندر چلیں باس، خلیل نے ذرا سا آگے ہو کر ان کے کان کے پاس کا، اور اجلال خانزادہ نے بس سر ہلا دیا اور قدم بڑھا دیا۔ خلیل کے ہونٹوں پر ایک پل کے لیے کمینگی والی مسکراہٹ ابھری۔ وہ یہ سوچ کر محسوس ہو رہا تھا یزدان خانزادہ کو ایک بار پھر مشتعل کرنے کا موقع اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ متعجب ضرور تھا کہ اب تک ہاسپٹل کی بلڈنگ سے وہ باہر کیوں نہیں نکلا۔ اتنی خبر تو اسے تھی کہ وہ ہاسپٹل میں ہی موجود ہے۔ اجلال خانزادہ غرور سے گردن اٹھائے آگے بڑھ رہے تھے کہ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے وہیں بیٹھے بیٹھے پکارا تھا، ایکسکیوز می سر، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اجلال خانزادہ ہی کیا، ان کے پیچھے چلتے خلیل نے بھی گردن موڑ کر فوری اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ پین ہاتھ میں لیے ان سے وجہ استفسار کر رہی تھی۔ ایک معمولی سی لڑکی اور یہ سوال! ان کی پیشانی پر بل پڑی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ہے کون؟ خلیل کے کھردرے چہرے پر سختی اور بڑھی، آنکھوں میں سرد تاثرات لے کر اس نے گویا اس لڑکی کو ڈرانے کی کوشش کی۔ سر آپ لوگ جو کوئی بھی ہیں، مگر پہلے آپ کو مجھ سے پوچھ کر اندر جانا پڑے گا، ایسے ہی آپ لوگ ہاسپٹل کے اندر نہیں جا سکتے۔ لڑکی کے چہرے پر ذرا سا بھی خلیل کی آنکھوں کے ڈراوے کا اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اعتماد سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کے ہاسپٹل میں کام کرنے والے کارکن ایسے ہی نڈر تھے۔ اجلال خانزادہ نے آنکھیں سکیڑ کر لڑکی کی دلیری دیکھی، پھر ان کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی، جس مسکراہٹ میں تنفر بھی تھا، تحقیرانہ عمل دخل بھی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کس لیے تم یہ بات دہرا رہی، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ وٹ ہیپنڈ نائلہ۔ باقی کی بات پوری نہیں ہوئی، روب سے بھری آواز پر اجلال اور خلیل نے ایک ساتھ گردن موڑ کر سامنے سے قدم اعتماد سے اٹھا کر آتی ڈاکٹر شایان کو دیکھا تھا۔ اجلال خانزادہ کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک ابھرنے لگی۔ اس چمک میں برائی کے ہر رنگ کے باوجود بھی محبت کی جلن بھی ضرور موجود تھی۔ ان کی محبت کے رنگ جدا ہی صحیح، پر دل میں اب بھی اس عورت کی چاہت انہیں بے چین کر دیتی تھی۔ پیچھے کھڑے خلیل کی آنکھیں بھی شانی پر جم سی گئی تھیں۔ وہ اتنی بااعتماد اور نڈر کیسے نظر آ رہی تھی، یہ بات اس کے لیے حیرت انگیز تھی۔ شانی قدم قدم چلتی ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اجلال خانزادہ کی بھوری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھنڈی آواز میں بولی، یہ آپ کا سرکاری آفس یا اجلال مینشن نہیں ہے مسٹر اجلال خانزادہ، جو آپ اپنی پوزیشن کا روب دکھا کر میرے ہاسپٹل کے ورکر سے ایسی باتیں کریں۔ اجلال خانزادہ ایک لمحے کو حیران ہوئے، پر دوسرے لمحے ان کی آنکھوں کی مکارانہ چمک اور بھی جگمگا اٹھی۔ انہوں نے اپنے اور شانی کے بیچ کا ایک قدم کا فاصلہ ختم کیا اور ذرا سا جھکے تھے۔ شایان اپنی جگہ اسی طرح کھڑی رہی تھی، نہ پیچھے ہٹی نہ پلکیں جھپکائی۔ اجلال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھی لگی تمہاری ہمت شایان، بلکہ یہ دل ہے نا؟ کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ سینے کے پاس دل والی جگہ پر رکھا۔ یہ دل تمہارے ہر انداز پر اب بھی مرتا ہے، تمہاری بہادری بھی دل کو بھا گئی ہے، اب اس کھیل میں اور مزہ آئے گا۔ مجھے تمہارا ہر انداز مارتا ہے، چاہے وہ خوف رہا ہو یا اب تمہاری یہ بہادری۔ بھوری آنکھوں میں گھنونی چمک سے شایان نے اور بھی جبڑے بھینچ لیے۔ مٹھی میں دبے موبائل پر گرفت اور سخت ہو گئی، دل کہا اس کے منہ پر تھوک دے، مگر بس شیرنی سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ گھبرائی تھی۔ مجھے بھی بہت مزہ آنے والا ہے جب اس کھیل کے اینڈ پر تمہاری بوٹیاں تک جانور نوچ کھائیں گے۔ مٹھیاں بھینچ کر وہ شیرنی سے نظر سے اجلال خانزادہ کو گھور رہی تھی۔ اجلال کے پیچھے کھڑے خلیل بغور اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو ہر لمحہ اسے حیران کر رہی تھی۔ ادھر اجلال نے کچھ دیر ساکت نگاہوں سے شانی کو دیکھا، پھر وہ گردن جھٹک کر ہنسنے لگے۔ ہنسی کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ آس پاس بیٹھے یا آتے جاتے لوگوں کی ساری توجہ ریسیپشن کے پاس کھڑے ان لوگوں پر ہونے لگی تھی۔ آنے جانے والے لوگ حیرت سے دیکھتے، کچھ رک جاتے، کچھ سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتے۔ اچانک سے ہنستے ہوئے اجلال کی نگاہ کوریڈور سے گزر کر پل پل قریب ہوتے یزدان پر گئی، اور ایک دم سے ان کی ہنسی تھم گئی۔ وہ آنکھوں میں سرد مہری اور میں نفرت اور دشمنی کی چمک لیے کہ قدم اٹھاتا ان کے قریب ہی آ رہا تھا۔ وائٹ کوٹ میں ڈاکٹر مصطفیٰ کو آتے دیکھ کر ہاسپٹل کارکن فوراً معطب ہوئے تھے۔ جو رک کر تماشا دیکھنے لگے تھے ان کے بدن متحرک ہوئے، اور لمحے میں سب اپنے اپنے کام پر لگ چکے تھے۔ اپنے پیچھے مضبوط قدموں کی آہٹیں سن کر شانی نے بھی گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا، اور پھر ایک نئی توانائی کے احساس سے ان کی گردن اور بھی اعتماد سے تن گئی۔ واٹ ہیپن؟ یہاں بھیڑ کیوں جمع کر رکھی ہے آپ سب نے؟ مس نائلہ، یہاں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کیا میں دوبارہ آپ کو سمجھاؤں؟ شانی کے برابر میں اس کے قدم رکے۔ جلدی نگاہ اجلال پر ڈال کر اس نے ریسیپشن کے اس پار کھڑی مس نائلہ کو جو ٹھنڈی نگاہوں سے گھورا، اس کا چہرہ فک ہوا۔ وہ سر کے بنا پرمیشن کے اندر جا رہے تھے، میں نے ہی ان کو روکا تھا۔ تھوک نگل کر جلدی جلدی بتاتے ہوئے اس نے اپنے کارنامے کے بارے میں بھی بتا دیا تاکہ اپنے کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کی دفاع کر سکے۔ گڈ جاب، یزدان سنجیدگی سے بولا، مگر مس نائلہ اتنی سی تعریف پر خوشی سے کھل گئی، رنگت درست ہو گئی، اور اس بار کرسی پر بیٹھی تو باقی سارے دوسرے سٹاف کو دیکھتے ہوئے گردن بھی اکڑی ہوئی تھی۔ یزدان نے اب اجلال خانزادہ کی طرف سرد نگاہ ڈالی۔ سو مسٹر اجلال خانزادہ، وجہ بتائیں یہاں ادھر آنے کی۔ وہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے، اجلال خانزادہ کو سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بے تاثر آواز میں مخاطب ہوا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کی نگاہوں سے ٹکی آگ سے تپش لیے ہوئے تھے۔ تم اچھے سے جانتے میرے آنے کی وجہ، میری بیٹی تمہارے اس گھٹیا ہاسپٹل میں ہے،
میں اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں۔ رعونت سے گردن اکڑائے، آنکھوں میں سخت قہر کی آگ لیے ہوئے اجلال نے ہاسپٹل کے در و دیوار پر ایک تحقیر آمیز نگاہ بھی ڈالی۔ یزدان کے برابر میں کھڑی شانی کی آنکھوں میں انگارے سے جلے۔ یزدان بس ہولے سے مسکرایا۔ اجلال خانزادہ صاحب، اس گھٹیا ہاسپٹل کی کارکردگی تو دیکھیے، کاریگری تو دیکھیے کہ اس نے آپ جیسے گھٹیا لوگوں کو ادھر کھینچ لایا۔ اس کے جملوں سے اجلال کو آگ سی لگی تھی۔ یزدان! وہ چیختے کہ وہ ایک دم سے آگے بڑھ کر غرایا۔ آواز نیچی اجلال، آواز نیچی۔ بھوری آنکھوں میں ایک بار پھر آتش فشاں سا پھٹا تھا۔ خون خوار نگاہوں میں دیکھتے ہوئے اجلال خانزادہ کے ذہن کے پردے پر ولف کی آنکھیں لہرا گئیں۔ وہ کبھی ان آنکھوں کو نہیں بھول سکتے تھے۔ پیچھے کھڑا خلیل آرام سے سینے پر ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ کا ہاسپٹل ہے۔ اس ہاسپٹل میں سب سے اونچی آواز بس میری ہو سکتی ہے۔ گاٹ اٹ؟ اس کی غراہٹ میں اتنی درندگی تو ضرور تھی کہ سب کے سب وہاں دم ساتھ گئے تھے۔ اجلال خانزادہ نے اور بھی سختی سے جبڑے کس لیے۔ تم اور تمہارا یہ 2 کوڑی کا ہاسپٹل میرے لیے 2 منٹ کا کام ہے، اسے تمہاری قبر بنا دینے کے لیے۔ ایک دوسرے کو خونی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کی شکست اور موت کی خواہش رکھ کر جی رہے تھے۔ شایان کو اب گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ سبھی متوجہ ہو رہے تھے۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ مصطفیٰ یہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں نا، ان کو ملنے دو۔ شانی نے آس پاس بھیڑ اکٹھی ہوتی دیکھی تو مصلحتوں کے تحت ایک قدم بڑھا کر یزدان کے بازو پر رکھ کر اس سے نرمی سے کہا۔ اس نے گردن موڑ کر شانی کا چہرہ دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے اس سے منت کی وہ ادھر کوئی تماشا نہ لگائے۔ اس نے جبڑے کس کر آنکھیں بند کر کے کھول کر اپنے اعصاب پر قابو پایا۔ بس 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔ عریب سے مل کر ادھر سے تم اپنی ذلیل آدمی سمیت نہیں نکلے تو یاد رکھنا۔ اجلال کے آگے انگلی لہراتے ہوئے اس نے خلیل پر بھی ایک قہر بھری نگاہ ڈالی۔ وہ پلکوں کو خم دے کر مکاری سے مسکرایا۔ میں ادھر اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، اسے لے جاؤں گا اور پھر تم سب دیکھنا کیا حشر کرتا ہوں تم سب کا۔ یزدان کی آنکھوں میں شعلہ ور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اجلال کی آواز بہت سرد تھی۔ یزدان ابھی بہت کچھ کہتا کہ شانی نے ایک دم سے اس کا بازو دبوچا اور وہ جو اجلال سے مخاطب ہوئی تو جائیں اجلال خانزادہ اپنی بیٹی سے ملنے، اسے واسق شفیع علی کے بچے کی ماں بننے کی مبارکباد دینا بھی مت بھولیے گا۔ جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ یہ کیسی خبر تھی؟ اجلال خانزادہ ہی کیا، خلیل بھی بری طرح سے چونکا تھا۔ کیا بکواس کری ہو تم؟ وہ شانے پر گراتے ہوئے آگے بڑھے کہ یزدان نے اس کے سینے پر اپنی ہتھیلی رکھ کر وہیں کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اجلال کے سینے میں جیسے اس کی ہتھیلی دھس گئی تھی۔ یہ بکواس نہیں، سچائی ہے اجلال احمد خانزادہ۔ ارے ماں بننے والی واسق شفیع علی کے بچے کی ماں، تیری ہار کے دن کی شروعات آج سے شروع ہو گئی ہے۔ وہ اس بار زہر خند انداز میں مسکرا رہا تھا۔ خلیل کے ہاتھ پہلو میں گرے اور اجلال کی لہو رنگ آنکھیں لہو رنگ ہونے لگیں۔ یہ خبر شوق کی طرح تھی ان کے لیے۔ اب تو کیا کرے گا اجلال خانزادہ؟ اس کی بھوری آنکھوں میں وہ استہزائیہ چمک۔ اجلال نے زخمی شیر سے نگاہ پہلے اس پر ڈالی پھر شانی پر۔ ان کا دیکھنا تھا کہ شانی نے گردن سیدھی کر کے یزدان کا بازو اور بھی مضبوطی سے جکڑ لیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب جو چاہے کر لے، ہم سب تجھ سے نہیں ڈرتے۔ دیکھ لوں گا تم لوگوں کو میں، تم سب کو نہیں چھوڑوں گا میں، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ اجلال خانزادہ تم سب کی زندگی برباد کر دے گا۔ اجلال خانزادہ کو راتے ہوئے دھمکیاں دیتے ہوئے ایک دم سے مڑے اور بغیر ریبہ سے ملے وہ بیرونی راہوں کی طرف جا رہے تھے۔ یزدان کی قہر بھری نگاہیں اس کی پشت پر جمی رہی تھی کہ خلیل نے دونوں کی طرف دیکھا اور 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے وہ یزدان اور شانی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شانی کی پکڑ یزدان کے بازو پر ایک دم سے سخت ہوئی تھی۔ مان گئے سائیں آپ کو؟ چال تو آپ نے سچ میں بہت سمجھ کر چلی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ کیوں آپ نے آسانی سے واسق کا نکاح عریبہ خانزادہ سے ہو جانے دیا۔ اس کی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں ستائش کے ساتھ شیطانی چمک بھی بہت واضح تھی۔ یزدان سرد نگاہوں سے بس اسے گھور رہا تھا۔ خلیل ایک نظر ساکت ہوئی شانی پر ڈال کر عجیب طریقے سے مسکرایا اور بہت تیزی سے مڑ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کی نگاہوں سے اچھل ہو گیا۔ خلیل شیشے کے دروازے کے پار جیسی نگاہوں سے اچھل ہوا تھا، شانی ایک دم سے ڈھیلی ہوئی اور وہ لڑکھڑاتے کہ یزدان نے مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ بہت مضبوط ہیں، یہ مجھے یقین ہے۔ انہیں خود سے لگا کر اس نے شانی کا سر تھپکا تھا۔ پہلی بار شایان کے اجلال کے سامنے مضبوطی سے کھڑے رہنے پر وہ اندر سے مطمئن ہو گیا تھا۔ مجھے مضبوط بننا ہے یزدان، بہت مضبوط بننا ہے، تمہارے لیے، سمن کے لیے، تم دونوں کے بچے کے لیے۔ میں ہر مشکل سے لڑوں گی۔ انہوں نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر حوصلے سے مسکرا کر کہا۔ جو فیصلہ انہوں نے لیا تھا انہیں لگ رہا تھا جیسے ایک نئی توانائی اللہ نے انہیں بخش دی تھی۔ جس طوفان سے انہیں لڑنا تھا اس کے لیے اب ذرا سی تیز ہواؤں کا کوئی ڈر نہیں رہ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے۔ اس نے جھک کر ان کا سر چوما۔ شایان پھیکا سا مسکرا کر اس سے الگ ہوئی تھی کہ ایک دم سے باہر سے کچھ شور کی آوازیں سنائی دیں۔ آنی شروع ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ پپا ہیں؟ آواز پہچان کر ہی وہ ایک دم سے تھوڑا پریشان سے شانی ان کے پیچھے ہی گئی تھی۔ اجلال خانزادہ ہاسپٹل کی بلڈنگ سے باہر نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھ ہی رہے تھے جبکہ ان کی مڈ بھیڑ اندر آتے کمشنر وجدان سے ہوئی تھی۔ وہ شانی کو لینے کے لیے پہنچے تھے مگر ادھر گیٹ سے گھستے ہی جب ان کی نگاہیں کار میں بیٹھتے اجلال پر پڑ گئی تھی تو وہ بے قابو ہو گئے تھے۔ رگیں تنی اور لمحوں میں وہ اجلال کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ اجلال خانزادہ نے تھم کر وجدان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ادھر آنے کی؟ انہوں نے سامنے کھڑے اجلال کو کالر سے پکڑ کر کھینچا تو باس
خلیل فوری آگے بڑھا. گارڈز البتہ متذبذب سے تھے. دونوں اس شہر کی جانی پہچانی ہستیاں تھیں. دونوں کے پاس پاور تھی. وہ کرے تو کیا کرے. تم بیچ میں مت آؤ خلیل. میرا کمشنر سے جو بھی حساب چلتا ہے وہ میں خود نپٹاؤں گا. اجلال خان زادہ نے ایک ہاتھ سے خلیل کو روکا اور وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے کالر پر رکھے ان کے ہاتھوں کو دیکھا. میں یہاں تیری بیوی سے ملنے آیا تھا غازی. اب بول کیا کر لے گا تو. گناہوں نے اجلال کی آنکھوں کی ساری شرم و حیاش رشتوں کی حرمت کو نگل لیا تھا. وہ بلا خوف بلا جھجک وجدان کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. میں تمہارا منہ توڑ دوں گا. وجدان مشتعل سے ہو کر دوسرے لمحے ایک مکہ اجلال کے منہ پر مار چکے تھے. وہ وہیں کار پر الٹ جاتے خلیل نے سنبھال لیا. گارڈز کی گنیں تنی مگر انگلیاں ساکت تھیں. تم جھٹکے سے خلیل سے خود کو چھڑا کر وہ بپھر کر سامنے موجود وجدان پر جھپٹے. وجدان نے بھی ہاتھ بڑھائے کہ پپا. یزدان کی تیز آواز پر وجدان کے ہاتھ وہیں ٹھہری. اجلال نے بھی رک کر بہت تیزی سے ان دونوں کی طرف آتے یزدان کو دیکھا. یزدان کے پیچھے گھبرائی پریشان سی شانی بھی تھی. پپا پلیز کنٹرول یور سیلف. وجدان کے نزدیک آتے ہی اس نے ان کا دایاں ہاتھ دبا کر جیسے انہیں بہت کچھ سمجھانا تھا. وجدان نے جبڑے بھینچ کر ہر طرف دیکھا. لوگوں کا جھمگٹا, گارڈز کی تعداد, کوئی بھی اسکینڈل بن سکتا تھا. وجی یہ بس اپنے واسق کی بیوی اریبہ سے ملنے آئے تھے. دوسری طرف آ کر شانی نے ان کا بازو تھام کر پوری سانسوں سے بتایا تو اجلال نے جلتی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی تھی. شانی تم ٹھیک ہو نا. سب کو نظر انداز کر کے انہوں نے بے اختیار شانی کو خود سے لگا لیا. اجلال کو یہاں دیکھ کر ان کے ذہن میں بس وہی تھی. وہ بس ان کے لیے اپنا آپ کھو بیٹھتے تھے. مجھے کیا انہیں جب آپ میرے ساتھ ہیں. وجدان کی شرٹ دبوچ کر وہ محبت پاش نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی. ہمیشہ کی طرح بس اس کی فکر میں مبتلا ان کا اپنا قاضی. شانی نے گردن موڑ کر چلتی نگاہوں سے خود کو دیکھتے اجلال خانزادہ کو دیکھا اور پھر وہ وجدان سے اور بھی لگ کر کھڑی ہوئی تھی. اجلال کے اندر بھڑکی آگ اور بھی بھڑک اٹھی. بے تحاشا نفرت سے وہ وجدان کو خونی نگاہوں سے گھور رہی تھی. یزدان نے شانی اور اپنے پپا کو دیکھا, پھر اجلال کو. ادھر وہ یزدان خانزادہ نہیں ڈاکٹر مصطفیٰ تھا اور اسے خود پر قابو رکھ کر ہی اس سے مخاطب ہونا تھا. اس سے پہلے میں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر تمہاری بے عزتی کر ڈالوں. تم جا سکتے ہو. گیٹ لاسٹ. اجلال کی طرف جھکتے ہوئے وہ بہت دھیمی آواز میں خرایا تھا. اجلال نے اس بار زبان سے کچھ نہیں کہا مگر پوری آنکھوں میں دشمنی کے ساتھ دھمکی کی چمک لیے وہ بہت تیزی سے کار میں بیٹھے تھے. خلیل نے سامنے کھڑے ان تینوں کو دیکھا, پھر مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا تھا اور سیدھے ہوتے ہوئے فرنٹ سیٹ سنبھال لی. کار سٹارٹ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اجلال کی کار کے ساتھ ان کے محافظوں کی کاریں بھی ہاسپٹل سے نکلتی چلی گئیں. کیا کرنے آیا تھا یہ. جیسے ساری کاریں نگاہوں کے سے اوجھل ہوئی وجدان شانی کو اپنے حصار میں لیے مڑا اور بہت سنجیدگی سے انہوں نے یزدان سے استفسار کیا تھا. وہ اریبہ سے ملنے آیا تھا. یزدان نے آس پاس نگاہ بھی دوڑائی تھی. ان سے نگاہیں ملانے میں اس نے گریز کیا تھا. وجدان کی پیشانی پر بل پڑی. واسق کو یہی ہاسپٹل ملا تھا اپنی بیوی کو لانے کے لیے. وہ جو غصے سے بڑبڑائے تو شانی نرمی سے انہیں سمجھانے لگی. وجی واسق بہت گھبرا گیا تھا. ہم سے زیادہ اسے کس پر اعتماد ہو سکتا تھا. آپ پلیز غصہ مت ہو. شانی نے نرمی سے بات سنبھالتے ہوئے ان کا بازو پہ سہلایا. انہوں نے بس ہنکارا بھرا پھر سر جھٹک کر بس یزدان کو دیکھا. تمہاری بہن کو دیکھنے کا بہانہ بنا کر کوئی اور بھی ادھر آئے. تم اپنی بہن کو اجلال خان زادہ کو سونپ دو. یزدان ان کی باتوں کا مفہوم اچھے سے سمجھتا تھا. ان کی حالت بھی سمجھ آتا. شانی نے پریشان کو نگاہ باری باری دونوں پر ڈالی. پپا اس بار کا فیصلہ واسق ہی کرے گا, میں اور آپ نہیں. جیسے اس نے انہیں بہت کچھ یاد دلانا چاہا تھا. وجدان نے بس ایک نگاہ اس کے سخت چہرے پر ڈالی تھی. پھر شانی میں کار میں ویٹ کر رہا ہوں, گھر چلو اب. اتنا بول کر وہ تیزی سے اپنی کار کی طرف مڑ گئی تھی. تو شانی نے گہرا سانس لے کر سنجیدہ سے یزدان کی طرف مڑی تھی. وجدان ابھی ڈسٹرب ہے, تم پریشان مت ہو. اریبہ کی دیکھ بھال میں خود کروں گی. یزدان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ مسکرا کر اس کی دلجوئی کر رہی تھی. میں پریشان نہیں ہوں. یزدان نے زبردستی مسکرا کر الٹے ہاتھ سے شانی کے ہاتھ کے پشت تھپ تھپا کر اپنا ہاتھ نرمی سے ان کے ہاتھ کے بیچ سے کھینچ لیا. شانی نے کچھ دیر بس اسے دیکھا, پھر گہری سانس لے کر موضوع بدل دیا. تم یہیں رہو گی ابھی. جی میں آج رات ادھر ہی ہوں. سمن بھی میرے ساتھ ہے. آپ ٹینشن مت لیجیے گا. سادگی سے بتا کر انہیں سمن کی طرف سے بھی مطمئن کرنا چاہا. تمہارے ہوتے ہوئے کوئی ٹینشن ہے بھی نہیں. اس کا بھی اور اپنا بھی خیال رکھنا. سمن کو کھلاتے پلاتے رہنا اور دیکھنا وہ زیادہ چلے پھرے نہیں. اب جلدی جلدی ہدایات دیتے ہوئے وہ جو وجدان کی کار کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی. وہ کار کا ڈور کھولے ان کے منتظر تھے. شانی آپ جائیں, میں سنبھال لوں گا سب. اس نے مسکرا کر ان کا گال پیار سے سہلایا تو شانی مطمئن سی ہو گئی. اریبہ کا بھی خیال رکھنا. ہولے سے کہہ کر انہوں نے ایک بار پھر اس کا بازو سہلایا اور بہت تیزی سے وہ وجدان کی کار کی طرف بڑھ گئی تھی. یزدان کچھ دیر انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا, پھر سر جھٹک کر اس نے اپنے آس پاس دیکھا. پھر اپنے کان میں لگے ایئرپورٹ سے شاکر کو کچھ ہدایات دیتا ہوا وہ ہاسپٹل کے پچھلے حصے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا. ان سب ہنگاموں سے کچھ دیر پہلے ہاسپٹل کے اندر اس کے آفس کے خفیہ بیڈ روم میں موجود CCTVs کیمرے سے ہاسپٹل کے اندر سے لے کر باہر تک کے سارے منظر کو دیکھتے ہوئے شاکر کی آنکھوں میں سرد مہری سی اتری ہوئی تھی. تم باہر نہیں جا رہے ہو. شاکر نے چونک کر گردن موڑ کر پاس آ کھڑی ہوئی سمن کی طرف دیکھا. یزدان کے حکم پر وہ ادھر آفس میں ہی تھا. نہیں. مختصر سا جواب دے کر اس نے پھر سے گردن سیدھی کر لی. اسے اس وقت ان کے ہر ایک آدمی پر نظر رکھنی تھی. خلیل ساتھ آیا تھا تو کچھ نہ کچھ سوچ کر ہی آیا ہوگا.
समा ने स्क्रीन पर नजर आते मंजर को नागवारी से देखा। उसके दिल में भी तो अजलाल से नफरत किसी तौर पर कम नहीं थी, बल्कि यज़दान के हवाले से कुछ ज़्यादा ही थी। ये वो जानवर था जिसने उसके यज़दान का बचपन निकल लिया था। समन की आंखों में स्क्रीन पर देखते हुए चिंगारियां से फूटने लगी। चले जाते तुम भी यज़दान के साथ, और उस अजलाल के मुंह पर एक ज़ोरदार हाथ मारकर चले आते। उधर के लेटे में ठंड चिप स्क्रीन की तरफ देखते हुए वो काफ़ी मुंह बनाकर पूरे गुस्से से बोली थी। शाकिर ने एक बार फिर ज़रा सी गर्दन मोड़कर एक हाथ के फासले पर खड़ी अपनी वुल्फ की ज़िंदगी की तरफ देखा। अभी वक्त नहीं आया, जिस दिन वक्त आएगा आपकी ख्वाहिश तर आंखों पर। सर को खम देकर वो फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगा। दोनों हाथ कमर पर टिकाए वो बगौर स्क्रीन की तरफ देख रहा था। चेहरा संजीदा था और पेशानी पर सलबटे। समन अब वहीं ऊंची मेज़ से टेक लगाकर उसे बगौर देखने लगी। ये पहली बार था कि वह दोनों तन्हाई में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। वैसे ये ख्वाहिश तो मैं यज़दान से भी कर सकती हूँ, मगर तुम्हें मालूम है ना वो गुस्से के कितने तेज़ हैं। कहीं ज़्यादा मार वार दिया तो लफड़ा हो जाएगा। यूनों के अजलाल की नेता वेता है, आधा मीडिया तो वो साथ लिए फिरता है, तो ये न्यूज़ फैल जाएगी और मेरे बादशाह साहब की भी फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर में आ जाएंगी। अब इतना हैंडसम आदमी हो तो पहले से ही सब सोच कर रखना पड़ता है ना। मज़े से अपनी पोनी हिलाते हुए समन बीबी जी की बातें शाकिर को आज समझ में आया कि उसके वुल्फ साहब को अपनी मलिका की बातें इतनी पसंद क्यों हैं। वो बेतहाशा बोलती, बहुत मासूम सी गुड़िया लगती थी। काम के दौरान मज़ेदार बातों को सुनना और भी लुत्फ़ देता था। शाकिर को भी अच्छा लग रहा था उसकी बातें सुनना। अब टेंशन फ्री रहे, बॉस पर कोई फिदा हो भी जाए तो बॉस ने कोई ध्यान नहीं देना। आंखें सुकेड़कर स्क्रीन से हॉस्पिटल के पार नजर आते अजलाल के आदमियों की गिनती करते हुए शाकिर ने संजीदगी से जवाब भी दिया था। अरे उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। मैं उस चुड़ैल आयज़ा की काली नज़रों से डरती हूँ। एक हाथ से दफ़ा दूर करती हुई उसने बहुत ही गुस्से से नाक चढ़ाई। चुड़ैल की आंखें ग्रे हैं, इत्तला देनी ज़रूरी समझी गई थी। उफ़, पेशानी पर हाथ मारकर उसने जैसे अफसोस किया। अरे पागल, मुझे भी मालूम है उस चुड़ैल की आंखें ग्रे हैं। काली आंखों से मेरी मुराद नज़र वाली आंखें थी, जैसे काली ज़बान होती है। समझाते हुए मूवी बनाया जा रहा था। शाकिर का ध्यान उसकी तरफ बार बार चला जा रहा था। आंखें नोचती जाएंगी जो नज़र लगाने की तैयारी भी करें, आप टेंशन मत लें। वो बहुत हल्के से मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया था। समन ने बड़ी बड़ी आंखें सुकेड़कर उसे घूरा। एक तो तुम यज़दान की तरह बुड़बुड़ाते बहुत आहिस्ता, बंदा सुन ही नहीं पाए, उससे क्या छुपा कर कहा गया। वही बात जिसकी शिकायत उसकी बीवी साहिबा ने आते वक्त की थी। शाकिर की आंखें एक पल को मुस्कुराईं, फिर वह संजीदा हो गई। काम के वक्त अपना जहन नहीं भटका सकता था। एक तो है ही उसके करीब जिसने सारी ज़िंदगी उसके दिल में एक अलग ही मकाम बनाए रखना ही है। शाकिर ने गहरी सांस भरकर ज़रा सी गर्दन मोड़ी। समन एक बार फिर स्क्रीन की तरफ देखती बस यज़दान को देख रही थी, आंखों में फ़िक्र के साथ मोहब्बत का अथाह दरिया जो सिर्फ यज़दान खानज़ादा के लिए था। अपने दिल में उसने कभी किसी के लिए गुंजाइश छोड़ी ही नहीं थी। शाकिर ने एकदम से सर झटक कर फिर से गर्दन मोड़ ली। आप बैठ जाए ना। उसकी हालत के पेश नज़र वह फिक्रमंद हुआ तो समन गर्दन घुमाकर उसे देखा। खड़े ही रहने दो, अभी तुम्हारे वुल्फ साहब ने आते ही बिठा देना, मुस्कुराकर बताते हुए यज़दान के नाम से उसकी आंखें और भी जगमगा गई। शाकिर ने उस जगमगाहट से निगाहें चुराकर आहिस्ता से कहा, आपको आराम करना चाहिए। अपने कान में लगे एयरपीस को एक उंगली से छूते हुए वो उसे देख नहीं रहा था, मगर समन पूरी की पूरी उसकी तरफ घूमी थी। ये तो मुझे आप क्यों कहते हो? दोनों पहलुओं पर हाथ टिकाकर नाराज़गी जताई। शाकिर ने ज़रा की ज़रा उसे देखा और मुस्कुरा दिया। हर बुराई से पाक, बहुत ही मुकद्दस से मुस्कुराहट। अपने पापा और मुर्तज़ा के बाद बस शाकिर ही था जिसके साथ वह तन्हाई में एतमाद के साथ रह सकती थी, मुकम्मल एतमाद के साथ, किसी भी खौफ के बिना। वरना जिस हादसे से रूबरू हुई थी, यज़दान की भरपूर मुखालफत के बावजूद भी वो शायद कभी किसी मर्द के रिश्ते पर एतबार नहीं कर पाए। आप इसी के लायक हैं। मैम के बाद वाहिद आप ही हैं जिसे मैं आप कहता हूँ। पलकों को खम देकर एक बार फिर मुड़कर निगाहें स्क्रीन पर मरकूज़ कर ली। निगाहें स्क्रीन पर मौजूद एक शख्स की सूरत पर थीं और जहन अच्छे से उनकी शक्ल बिठा लेना चाहता था। समन उसके जवाब से कुछ बेचैन सी हुई थी। चेहरे की रंगत भी फीकी सी पड़ी थी। लेकिन ये जगह तो अनम की थी ना, तुम भी तो अन्नो समझकर मेरी इतनी इज्जत करते थे। अचानक से वो उंगलियों को मसलते हुए बोले तो शाकिर ने झटके से गर्दन मोड़ी। उसके देखने पर समन मुस्कुराई। एक अफसुर्दा से मुस्कुराहट मुस्तरिब से नजर आने लगी थी वो। आपसे किसने कह दिया कि मैं अनम समझकर आपकी इज्जत करता था? मैंने कभी आपको अनम समझकर काबिल एहतराम समझा ही नहीं। मैंने सिर्फ आपको समन समझा। जब तक बेखबर रहा, सिर्फ और सिर्फ समन ही जानकर अनम नामी चेहरे को इज्जत दी। मेरी अनम नामी लड़की से कभी कोई पहचान, कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा था, मगर आपसे था। धीमे धीमे हर लफ्ज़ मजबूती से अदा करते हुए शाकिर को समन मुताज्जब से देख रही थी। वो कब उसे जानता था? उसे ऐसे कौन से ताल्लुक़ के बारे में वो बात कर रहा था? उनकी पहली मुलाकात तो सुल्तान के यहाँ हुई थी, फिर वो कैसे जानता है? समन के दिमाग में सवाल या निशान उभरे। तुम जानते थे मैं समन हूँ? लबों पर अल्फाज आहिस्तगी से अता हुए शाकिर ने बस एक निगाह उसकी सूरत पर डाली। हमेशा से, शायद ज़माने से वो उससे झूठ नहीं बोल सका, झूठ बोल ही नहीं सकता था। समन नामी एक राज जो उसके सीने की गहराइयों में दफन था, इस राज से कोई बाखबर नहीं था, हत्ता कि यज़दान भी। एक बार फिर मुड़कर स्क्रीन की तरफ देखते हुए वो कतई समन की तरफ नहीं देखना चाहता था। बस जहन के पर्दे पर कुछ मनाजिर चलने लगे थे। शाकिर को दिक्कत होने लगी कि वह अपना ध्यान बस अपने काम पर लगा सके।
پھر تم نے اپنے باس کو بتایا کیوں نہیں؟ تم ان سے کچھ چھپاتے نہیں ہو، یہ مجھے معلوم ہے۔ کچھ تو ایسے بے چین لمحے تھے جو دونوں کو پریشان کر رہے تھے۔ وہ بھی اب شاکر کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، آنکھیں اسکرین پر رکھے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا۔ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں سمن کی حقیقت سے باخبر تھا۔ میں بھی تب نہیں جانتا تھا کہ آپ سمن ہیں۔ بگ باس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ سمن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پھر وہ کس تعلق کی بات کر رہا تھا۔ تم مجھے گھن چکر بنا رہے ہو، بھلا پھر تم مجھے پہلے سے کیسے جانتے تھے؟ الجھن تھی کہ آنکھوں میں ٹھہر گئی تھی۔ وہ اب شاکر کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ جانتا تھا، بہت پہلے سے جانتا تھا، یہاں تک کہ یزدان کی تبدیلی سے پہلے بھی۔ بس سمن نامی وجود کو جانتا تھا۔ دل ہی دل میں بول کر اس نے گردن جھٹکی، پھر سمن کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ چھوڑے نا، یہ کون سے چکر میں پڑی ہیں؟ بس آپ اتنا جان لیں کہ انم سمجھ کر میں نے آپ کو اتنی عزت نہیں دی، بلکہ اس چہرے کو ہی سمجھ کر میں نے سمن ہی سمجھ کر احترام کیا، اور کرتا رہوں گا تا عمر، مرتے دم تک۔ آپ مجھے آپ کہنے پر ٹوکا نہ کریں۔ شکو جیسے آپ کہیں سمجھ لیں وہ بہت خاص ہوتا ہے۔ شکو جسے آپ کہے سمجھ لیں وہ بہت خاص ہوتا ہے۔ ہونٹ پر پرسرار مسکراہٹ سجائے اور گہری بولتی آنکھوں میں چمک لی، وہ واقعی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ شاکر، تم نہ ایک عجیب و غریب انسان ہو، یزدان سے بھی زیادہ۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ ایک دم سے ہنس دی تو وہ اس ہنسی سے پرسکون ہو گیا۔ شکریہ۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر گردن جھکائی، پھر وہ ایک بار پھر اسکرینز کی طرف دیکھنے لگا۔ اب وہ بے چینی معدوم ہو چکی تھی، دل روشن تھا اور روشنی نمودار ہوتی روح تک پر چھائی ہوئی تھی۔ تبھی کچھ لمحے بہت خاموشی سے گزرے تھے۔ سمن کھڑے کھڑے تھکنے لگی تھی۔ زیادہ دیر کھڑے رہنا سچ میں اس کے لیے مشکل بن رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ لیں اس پر بیٹھ جائیں۔ سمن نے منہ کھول کر اس کی تیزی دیکھی۔ وہ پل میں اس بیڈ روم میں رکھا اکلوتا اسٹول اٹھا کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا، یعنی وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے واقعی بے خبر نہیں تھا۔ خاموشی سے اسٹول پر بیٹھتے ہوئے اس نے پھر سے شاکر کی طرف دیکھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ گی؟ خاموش رہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ شاکر سوچ کر مسکرایا۔ جی کہیں، نرمی سے کہہ کر اس نے اپنے ایئر پیس میں لگے مائک میں بہت ہلکی آواز میں کچھ کہا تھا جو سمن کو سنائی نہیں دیا۔ وہ اپنی دھن میں تھی۔ یہ تم نے یزدان جیسے ہی کام ہی کرتے رہنا یا میری نند کا خیال بھی کچھ کر لینا ہے؟ شاکر نے ایک دم سے گردن موڑ کر جو اسے دیکھا تو وہ شرارت سے ابروج کھا کر مسکرائی۔ یہ بیچ میں چڑیل نند کہاں سے آ گئی؟ نند کا ذکر ہو اور دل میں گدگدی سی نہ ہو، یہ اب ممکن نہیں تھا۔ میری دعا بہت پیاری ہے، کیوں چڑیل کہتے ہو؟ چھوٹی خفکی سے بولتے ہوئے اس نے آنکھیں بڑی کر کے اسے گھرکا۔ چلیں مان لیتا ہوں وہ پیاری ہے، شاہ نے اچکا کر بولا، اور پھر اس نے سارے کیمرے آف کرنے شروع کر دیے۔ جو ڈھونڈنا تھا وہ اسے مل چکا تھا۔ ہاں وہ بہت پیاری ہے، بہت ہی پیاری۔ سمن اس کے کام سے بے خبر اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ اس کا خیال رکھو، تم یزدان جیسے ہونا تو انہیں کی طرح ہی تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ شاکر نے بولتی سمن کو بس ایک نگاہ دیکھا۔ اس لڑکی کو سب کی اتنی فکر کیوں رہتی ہے؟ اوکے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں بس اب نکلتا ہوں، آپ باہر مت آنا، باس آ رہے ہوں گے، اب باہر مت آنا آپ۔ وہ ایک بار میں ساری باتیں ادا کرتے ہوئے سمن کو سنجیدگی سے کہہ کر بہت عجلت سے ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سمن بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ انسان ہے یا جن؟ کب بات کرے، کب کام کرے اور کب چھوڑ کر بھاگ جائے، یہ ان دونوں کی ہی عادت ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور پھر اسٹول سے اٹھ کر سیدھے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر لیٹ لے پھر نماز کے لیے اٹھے گی، یہ سوچ کر وہ آرام کرنے لگی۔ یزدان جب اپنے آفس میں دوبارہ آیا تو سمن اسے ایک طرف مسلح بچھا کر نماز پڑھتی نظر آئی۔ چلتی سلگتی آنکھیں اس کے نور چھلکاتے چہرے پر گئی تو ٹھنڈک سی پانے لگی۔ سمن کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے جا کر صوفے پر گرا اور اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن کے پردے پر کچھ دیر پہلے کے مناظر کسی سلو موشن فلم کی طرح چل رہے تھے۔ کانوں میں بہت سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ ایک کڑوی حقیقت تھی کہ اجلال خانزادہ کا سامنا اب بھی زخموں کو ادھیڑ دیتا تھا، اب بھی سینے میں گھٹن بڑھ کر دم گھوٹنے لگتی تھی، آنکھوں میں جلن سی بھر دیتے تھے۔ اس نے بند آنکھوں کے پپوٹے کو ایک انگلی سے ابھی سہلانا ہی چاہا تھا کہ نرم ملائم ہاتھوں نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے بند آنکھوں سے ہٹا کر اپنے ہاتھ وہاں رکھ دیے۔ مخملی انگلیوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ہی یزدان کے چلتے سلگتے دل پر نرم پھوار سی پڑنے لگی تھی۔ بند آنکھوں کے پار ٹھنڈک اترنے لگی۔ رہنے دو، تم آرام کرو۔ اپنی پیشانی کو ہلکے ہلکے دباتے ہوئے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی ملائمت کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے یزدان کی آواز محبت سے لبریز ہو گئی۔ آرام ہی تو کر رہی ہوں، آپ کو چھونا بھی میرے دل کا آرام ہے۔ وہ انگلیوں کا ہلکا ہلکا مساج دیتی جھک کر اس کی پیشانی بھی لبوں سے چھو بیٹھی۔ لبوں کا بھیگا لمس دل کے سرزمین پر بکھر کر نمی سی لانے لگا۔ آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے دل کی گہرائیوں میں وہ اس لمس کو اتار رہے تھے۔ محبوب سے اتنی محبت تھی کہ دل دھڑکتا بس ان کے ہونے سے تھا۔ سمی۔ آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر اس کا نام خوشبو کی طرح نکلا۔ سمن کا رواں رواں گوشت بن گیا تھا۔ سیدھی ہو کر وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ جی۔ انگلیاں اس کے بالوں کو سہلا رہی تھیں، آنکھیں اس کے چہرے کی بلائیں لے رہی تھیں اور دل دھڑک دھڑک کر قدموں میں گرنے کے لیے جاں بلب تھا۔ یزدان نے سر اونچا کر کے صوفے کی پشت پر کھڑی سمن کو دیکھا اور اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اس کا داہنا ہاتھ جکڑ کر سمن کو بہت نرمی سے صوفے کی ایک طرف سے گھما کر اپنے سامنے ہی ٹیبل پر بٹھا دیا اور خود سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
سمن آنکھوں میں ہیرے سے چمک لیے بس اسے دیوانہ وار دیکھ رہی تھی۔ یزدان ان آنکھوں کی چمک سے ڈگمگا سا گیا، دل روشن ہوا تھا۔ اگر تم نہ ہوتی تو میری زندگی کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ ایسے ہی جلتے تڑپتے اپنی وحشتوں میں گھرا فنا ہو جاتا۔ اب تم میری زندگی میں ہو تو جینے کی خواہش بھی ہونے لگی ہے، ہر رنگ بھی اچھے لگنے لگے ہیں، خوشیوں کی تتلی ہتھیلیوں میں قید کرنے کا بھی دل کرنے لگا ہے۔ سمن کی گلابی ہتھیلیوں کو اپنے سامنے پھیلا کر وہ لکیروں میں اپنی زندگی ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ لکیریں جھوٹ تھیں یا سچ، مگر ان میں زندگی بسر کرنے کی خواہش دل میں بہت تیزی سے پل رہی تھی۔ آج کا دن وہ اپنی خوشیوں کو جیتے ہوئے گزار دینا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنا مقصد بھلا کر وہ سمن کے ساتھ کچھ خواب بن لینا چاہتا تھا، مگر اجلال اور خلیل کو دیکھ کر ایک بار پھر سب یاد آ گیا کہ اس کی زندگی کا مقصد سمن کے ساتھ زندگی کی بتانا نہیں بلکہ داؤ پر لگانا ہے۔ اب یہ آنے والا کل ہی جانے کہ زندگی کی لکیر کتنی لمبی ہے، خوشی کی مدت کتنی چھوٹی ہے۔ وہ سوچوں میں الجھا ہوا بس سمن کی گلابی ہتھیلیوں پر انگلی کی پور پھیر رہا تھا۔ سامنے بیٹھی سمن بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یزدان کی حالت وہ سمجھ رہی تھی۔ آج پھر سے اجلال خانزادہ کا سامنا ہوا تھا۔ آج پھر سے کوئی زخم کھل کر درد کرنے لگا ہوگا۔ آج پھر اندر سانس گھٹ رہا ہوگا۔ آج پھر سے اس درد سے زخم چٹک رہے ہوں گے، اور آج بپھرے ہوئے وحشی سے یزدان کو نہیں بلکہ خاموشی میں طوفان چھپائے یزدان کو سمیٹ لینا تھا، سب بھلا دینا تھا۔ یزدان سمن کی ہتھیلیوں پر انگارے سے چل اٹھے، ان انگاروں میں میٹھی میٹھی سی جلن بستی تھی۔ یزدان اپنے ہونٹ سے لے کر اس کی ہتھیلیوں پر اپنا چہرہ رگڑ رہا تھا۔ دل کی جلن کو ٹھنڈی ٹھنڈی بھیگی ہتھیلیاں سکون دے رہی تھی۔ اتنی محبتیں، ایسی چاہتیں، سمن کی آنکھیں بھیگنے لگیں، پر یزدان کو ابھی اس کیفیت سے نکال لینا تھا جس نے اسے بے چین کیا ہوا تھا۔ یزدان، آپ کو جینا ہے، بہت سا جینا ہے، اتنا جینا ہے کہ آپ کے پوتے کی بھی پوتے ہو جائیں، اور آپ کے اتنے خوبصورت بال وہ نوچے جیسے مجھے نوچنے کی خواہش ہے۔ یزدان نے جھٹکے سے سر اٹھایا، بھیگی آنکھوں میں شوخی کی چمک۔ اس نے کچھ دیر بس اسے گھورا، پھر ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹوں کو چٹکی میں بھر کر ذرا سا آگے کہا، بہت بولتی ہو تم۔ سرخ لبوں کو بوسہ دے کر اس نے سمن کے لب چھوڑے تو وہ پٹ سے بولی، آپ نے ہی سکھایا۔ شرارت سے ایک ہاتھ سے مخرور ناک چٹکی میں دبا کر چھوڑ دیا۔ یزدان کے اندر سلگتے ہوئے آگ سے پیدا ہوتی جلن سرد پڑنے لگی، دھواں سا بھرا تھا جو سینے میں وہ چھٹنے لگا، سانس رواں ہونے لگا۔ میں نے سکھایا بولنا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھتے ہوئے اسے اب بے تحاشا بولنے پر اکسایا۔ وہ بولتی رہے گی اور گھٹن کہیں دور جا چھپے گی۔ یزدان ان پلوں کو بھرپور انداز میں جی لے گا۔ سمن نے مسکراہٹ زیر لب میں دباتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ کیسے؟ اس کے ہونٹوں کے نیچے اپنا انگوٹھا رکھ کر اس نے نچلے لبوں کو دانتوں کی پکڑ سے آزاد کر دیا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر ایک ہاتھ سے اس کی کمر میں ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کے بال چھونے شروع کر دیے تھے۔ آپ بولو، کیا کیا سکھایا میں نے؟ سمن کے بالوں کو چھوتے ہوئے نگاہوں میں وارفتگی سے چھائی ہوئی تھی۔ سب کچھ آپ سے ہی تو سیکھا ہے۔ اس کی انگلیاں بھی بے اختیار اسے یزدان کے چہرے کو چھونے لگی۔ مثلاً؟ سمن کے بال کی ایک موٹی لٹ کو کھینچتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا۔ مثلاً مجھے زندگی کی ہر خوشیوں سے روبرو کروایا، عزت کے قابل بنایا، بولنا، ہنسنا، سب کچھ۔ یزدان کی داڑھی کو ایک انگلی سے چھوتے ہوئے وہ دیوانی سی ہو رہی تھی۔ یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تو سمن کے دل کے ڈور ہاتھوں سے پھسلی۔ اور یہ بھی سکھایا؟ یزدان کے چہرے پر جھک کر اس نے اس کے مسکراہٹ میں ڈھلے لبوں کو ہولے سے چھو کر چہرہ اٹھا لیا۔ حق جتانے کا انداز جھجک میں لپٹا ہوا تھا۔ سمن کی پلکیں اب گالوں پر گر چکی تھیں۔ بس یہی سب سے اچھی چیز سیکھی ہے۔ وہ بس مسکرا کر اسے لیے اٹھا تھا اور دوسرے صفحے پر سمن کو بٹھا کر کشن ایک طرف رکھا اور اسے نرمی سے کاندھوں سے تھام کر لٹا دیا۔ بہت دیر سے کھڑی رہ کر اور اب بیٹھ کر تم نے بہت ایکسرسائز کر لی، اب چپ چاپ لیٹ جاؤ، میں تب تک نماز پڑھ لوں۔ سمن کی پیشانی کو چھو کر وہ سیدھا ہوا اور آہستہ آہستہ قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور وہ بس ساکت سے ٹکٹکی باندھے جاتے یزدان کو دیکھتی رہی تھی۔ درد، محبت، ملن، جدائی، سب کچھ تو ہے۔ زندگی ٹھہر کر ایک نیا دیا جلا دے دہلیز پر۔ یزدان کچھ دیر بعد وضو کر کے آیا تو وہ ہنوز اسی حالت میں لیٹی اس کے آنے کے منتظر بس اس کی راہوں کو تک رہی تھی۔ اس کی طرف ہلکی سے مسکراہٹ پھینک کر وہ قدم قدم چلتا پھر سے صوفے کے نزدیک آ گیا۔ اتنی دیر سمن کی نگاہیں ایک پل کو بھی اس کے چہرے سے ہٹی نہیں تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ آرڈر کروں؟ آستینوں کو باری باری کلائی تک سیدھے کرتے ہوئے وہ اب بھی اس کے لیے فکر مند تھا۔ سمن نے ہولے سے مسکرا کر بس نفی میں سر ہلایا۔ نماز پڑھ لوں، پھر لاتا ہوں کچھ۔ کھانے پینے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، گاٹ اٹ؟ ذرا سا جھک کر اس نے بھیگے ہاتھ سمن کے چہرے پر پھیرے اور پھر سے سیدھے ہو کر وہ ادھر ہی چلا گیا جدھر سمن نے نماز ادا کی تھی۔ مسئلے پر کھڑے ہو کر اس نے ایک بار پھر سر جھٹکا اور پھر وہ ہر بار کی طرح اپنے دل و دماغ سے کچھ پل کے لیے سب کچھ بھلا کر اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہو گیا۔ سمن اب بھی پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ کوئی اور ہی یزدان لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ساری کائنات اس کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئی ہو۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ یہاں تک اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کوئی جب کہتا ہے نماز میں خشوع کیا ہوتا ہے تو اس کا معنی وہ یزدان کی نماز میں دیکھ رہی تھی۔ تمام اعضاء سے وہ عبادت میں محو تھا، ایسی حالت کہ تمام بدن، چشم، صدا، جز خدا کی کسی کی طرف نہیں،
ان پلوں میں معبود و عبد اور عبادت کی کیفیت ہر سو پھیلی خوشبو بن کر پھیلی تھی۔ سمن اپنی جگہ سے آہستگی سے اٹھی تھی اور ننگے پاؤں چلتے ہوئے ادھر ہی آ کے جدھر وہ نماز تمام کر کے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا دعاؤں میں مشغول تھا۔ سمن اس کے قریب ہی زمین پر بیٹھی تو یزدان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، کوئی تکلیف ہے؟ سمن کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر یزدان پریشان سا ہوا تو سمن نے فرش پر ذرا سا کھسک کر اس کے بازو پر سر رکھ دیا۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی۔ یزدان مطمئن ہو کر ہلکا سا مسکرایا اور اس نے سر جھکا کر سمن کا سر چوما تھا۔ پھر سیدھے ہو کر وہ تسبیحات پڑھنے لگا، پر اب دعاؤں کا رخ سمن کی صحت کی طرف مڑ گیا۔ یزدان، آنکھیں موندے ہوئے پکارتے ہوئے سمن کی آواز بھیگی ہوئی سی تھی۔ اس نے بس ہنکارا بھرا کسی ایک نقطے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک بار پھر کئی باتیں چلنے لگی تھیں۔ اللہ سے دعا کرنا نا، کرے نا مجھے اللہ بالکل آپ جیسا بیٹا دے۔ اس کی خواہش پر وہ ہولے سے ہنس دیا، پھر ایک بازو اٹھا کر اس کے کاندھے کو اپنے حصار میں لے کر ایک بار پھر اس کا سر چوم کر پیار سے بولا، میرے لیے بیٹا یا بیٹی اہمیت نہیں رکھتے، میرے لیے بس اتنا اہم ہے جو بھی ہو تمہارے ساتھ خیر و عافیت سے اس دنیا میں آئے، تمہاری صحت و سلامتی میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بازو پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اپنے مخصوص لب و لہجے کے ساتھ بول رہا تھا۔ سمن نے ایک بار کی کس کر آنکھیں بند کر کے آنسوؤں کو دل میں اتار لیا۔ سمن نے ایک باری کس کر آنکھیں بند کر کے آنسوؤں کو دل میں اتار لیا ہے۔ کاش یہ محبتوں کا شجر دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ سدا چلے، کبھی ختم اپنا سفر نہ ہو۔ بیٹا یا بیٹی کی تم ٹینشن مت لو، تمہیں بس اپنا خیال رکھنا ہے کہ گھر میں سب کے ہونے کے باوجود بھی تمہیں لاپرواہی بالکل نہیں کرنی ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، تم ہر حال میں میرے بچے سمیت اپنا خیال رکھو گی۔ پیار سے ہدایت کرتے ہوئے وہ لگاتار سمن کا بازو سہلا رہا تھا۔ سمن نے بس سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھا بادشاہ صاحب، اور کچھ؟ یزدان نے جھک کر اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑی۔ بس اتنا ہی بادشاہ صاحب کی ملکہ، وہ اتنے پیار پر خوشی سے نہال ہو کر اس کی گردن میں دونوں باہیں ڈال کر لٹکی۔ یزدان، آپ کو میں نے اتنی بڑی خوشی دی اور آپ مجھے کوئی گفٹ نہیں دیں گے؟ گلے میں لٹکے سمن کو اس نے بھویں سمیٹ کر دیکھا تو وہ منہ وسور کر بولی، سب دیتے ہیں، آپ بھی دینا گفٹ۔ یزدان نے ہنس کر سر جھٹکا۔ بولو کیا چاہیے؟ اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھو کر دل اپنی اب ساری جلن بھلا کر مسرور سا تھا۔ جو مانگوں گی وہ دیں گے۔ کالی آنکھیں بڑی امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم زندگی بھی مانگ کر دیکھ لو۔ اس نے ایک ہاتھ فرش پر ٹیکا اور دوسرا ہاتھ سمن کی کمر پر ڈال کر وہ سمن سمیت اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سمن یوں ہی اس کی گردن میں باہیں ڈالے بیل کی طرح لپٹی ہوئی تھی، پاؤں البتہ اب ہوا میں تیر رہے تھے۔ زندگی نہیں، مجھے بس ایک وعدہ چاہیے آپ سے، ایک بہت ہی قیمتی چیز مانگنی ہے آپ سے۔ اس کی گردن سے لپٹی ہوئی بس یزدان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے اسے لے کر آ کر پھر سے صوفے پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے قریب ہی ایک گھٹنے کو موڑ کر سمن کے روبرو بیٹھ گیا۔ تم سے بڑھ کر میرے پاس قیمتی شے کوئی اور ہے ہی نہیں، کیا مانگوں گی اور؟ گلابی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ دل سے مسکرا رہا تھا۔ مجھ سے بھی قیمتی چیز ہے۔ اندر ہی اندر دل رونے لگا، مگر وہ کمال ہمت سے مسکرا رہی تھی۔ یزدان نے بس سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بولو پھر، بس یہ مت کہنا کہ یزدان اب اپنا کام چھوڑ دیں۔ اب وہ سنجیدہ تھا، چونکہ ایک بار وہ ایسی خواہش کر چکی تھی تو اس کے ذہن میں یہی بات آئی تھی۔ کبھی نہیں کہوں گی، بس وعدہ کریں میں جب بھی اپنا گفٹ مانگوں گی تو آپ مجھے دیں گے، ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ کچھ تو ایسی بات تھی جو منانے کی کوشش وہ ابھی سے کر رہی تھی۔ یزدان سنجیدہ ہو گیا۔ اتنی بات دھیان میں رکھنا، تمہارے علاوہ کچھ بھی دے سکتا ہوں، تم اپنے متعلق مجھ سے کچھ نہیں مانگ سکتی۔ کوئی الٹی سیدھی ڈیمانڈ نہیں ماننے والا میں ایسے کوئی وعدے کا پابند نہیں ہو سکتا جس کا تاوان مجھ سے تم اپنے بدلے میں مانگو۔ اس کے صاف صاف کہہ دینے پر سمن نے منہ لٹکا لیا۔ آپ کی جائیداد نہیں مانگ رہی، بس ایک چھوٹا سا وعدہ مانگا ہے۔ چٹکی میں چھوٹا سا منہ بناتے ہوئے وہ بنتے بے کرتے گلابی ہونٹ، ان کو خوب آتا تھا ولف کی نیت بہکانا۔ یزدان بے اختیار اس کے ہونٹوں کو چوم کر پھر سے سیدھا ہو گیا۔ زیادہ بک بک مت کرو، میں تمہیں ڈھیروں گفٹ لے دوں گا، بلکہ ڈیلیوری تک گفٹ دیتا رہوں گا، لیکن کوئی فضول ضد نہیں۔ اس کے گال ایک دو بار تھپک کر وہ اسے پیار سے ڈپٹ بھی چکا تھا۔ آپ کو مجھ سے نا ایک دم محبت ہی نہیں ہے۔ سمن نے ناراضگی سے منہ پھلا کر رخ موڑ لیا۔ یزدان نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر چہرہ بڑھایا تھا۔ جی مجھے تو تم سے بہت نفرت ہے، اتنی بڑی ایکٹر بیوی سے بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سمن کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ گرم ہونٹ کی حدت سمن دم ساتھ گئی۔ بہت نفرت ہے مجھے تم سے، بس یہ وقت گزرنے دو۔ زندگی نے مہلت دی تو ولف کا انتقام تو رہ گئے، اسے کون سہے گا میری جان؟ اس کی گردن میں ہلکی سی چبھن پیدا کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ سمن اپنی گردن پر ہاتھ رکھے بس بادشاہ صاحب کو ٹیبل کی طرف جاتے دیکھ رہی تھی۔ شام اداسی کے رنگ میں اپنے دامن بھرے ہوئے آہستہ آہستہ دھندلی سی ہو رہی تھی۔ گہرے نارنجی آنچل میں سرمئی رنگ کے تاریک سائے بھر کر شب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی اپنی اپنی کتابیں کھول کر سر کھپاتے ہوئے زور و شور سے اسٹڈی کر رہی تھی۔ تو وہ آج کالج نہیں گئی تھی تو اس وقت صبا کے ساتھ بیٹھی آج کے لیکچرز کے سارے پوائنٹ اسے سمجھ رہی تھی۔ صبا بھی سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ لاؤنج کی ساکت فضا میں بس ان دونوں کی دھیمی دھیمی آواز ہلکا سا ارتعاش پیدا کرتی، پھر خاموشی پاؤں پسار لیتی۔ تبھی سعدیہ بیگم ہاتھوں میں ہینڈ بیگ لیے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئیں اور ابھی لاؤنج سے گزر کر کچن کی طرف ان کا رخ موڑا تھا کہ دعا کی نگاہ ان پر پڑی تھی۔ دادی آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟
ہاتھ میں لی ہوئی کتاب گود میں رکھ کر وہ دادی کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ صبا نے بھی منہ میں پینسل دبائے ہوئے اوپر سے نیچے تک لے کر دادی کا جائزہ لیا تھا۔ پستہ کلر کی چکن کاری کے سوٹ میں تیار وہ کافی کھلی کھلی سے لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں ہینڈ بیگ لٹکائے اونچی ہیل والی جوتیاں وہ پرانی فلموں کی دادیوں کی بھی تیاری کو مات دے رہی تھی۔ ادھر سعدیہ بیگم نے وہیں رک کر ان دونوں پر باری باری نگاہ ڈالی، پھر سفید بیل لگے دوپٹے اور نزاکت سے ڈائی لگے بالوں پر ٹکاتے ہوئے کھنکتی آواز میں بولی، ہاں میں افشین سے ملنے جا رہی ہوں، اسے بھی تو دادی بننے کی خوشی دے دوں۔ یزدان کے باپ بننے کی خبر سن کر بڑی خوشی ہوگی میری افشی۔ یہ بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر خوشی کے رنگ بہت گہرے تھے، بھوری آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ اس گھر میں ہر باتوں سے انجان ایک وہی تھیں جو ساری ٹینشن سے دور اپنی خوشیاں انجوائے کر رہی تھی۔ یزدان کے بچے کی آمد کا سن کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ افشین کا نام سن کر دعا کے چہرے پر ناگواری ہی ناگواری چھا گئی۔ صبا کا بھی منہ بنا تھا، مینا کماری بن کر بھانجی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے جا رہی ہیں، ہم کیا مر گئے ہیں؟ اتنے سارے کیکس، مٹھائیاں، فروٹس، سب اجلال خان دادا کے گھر جا رہے ہیں، ان کے ملازمین کے توارے نہیں آ رہے ہو جائیں گے، ادھر ہم بس دیکھ دیکھ کر للچائیں۔ اس کی سوچ سے الٹ دعا کا سارا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ آپ جو گڈ نیوز سنانے جا رہی ہیں، مگر کیا وہ ریئل میں خوش ہو جائیں گی؟ یہ گڈ نیوز ہے ان کے لیے۔ آواز تلخ سی ہوئی تو سعدیہ بیگم فوراً برا مان گئی، کڑی نگاہوں سے پوتی کو گھورا بھی۔ صبا نے سر پیچھے کی طرف ڈھلکایا، یہ یزدان کی جانشین، وہ تو دادی کو خوش دے کر کچھ نعمتوں پر اپنے نام لکھوانے والی تھی، اب تو دادی کچھ نہیں دینے والی، کیونکہ وہ جلال میں آ کر پوتی پر گرج برس رہی تھی۔ بہت بولنا آ گیا تم لوگوں کو، سارے قصے پر جب مٹی ڈل چکی ہے تو بار بار دہرا کر تم سب خوشیوں پر نظر لگا دو۔ میرے یزدان کے گھر اتنی بڑی خوشی آئی ہے تو کیا آپ شین کو محروم رکھیں اس خبر سے؟ سگی ماں ہے وہ یزدان کی، اس سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہونے والی۔ دعا پر اچھے سے گرج چمک کر وہ کچن کی طرف مڑی۔ صاحبہ صاحبہ، انہوں نے پوری آواز میں ملازموں کو آواز دی۔ دعا اتنی ساری ملامت سن کر اب دادی کو گھورے جا رہی تھی اور صبا پینسل چباتے ہوئے اپنی زبان پر قابو پا رہی تھی۔ مرتضیٰ کو دکھا دے گی کہ اس کی زبان اب ہرگز دودھاری تلوار نہیں، وہ ہرگز بدتمیز نہیں، اور شروعات آج یہیں سے کر رہی ہے۔ نند کو پھنکارتی دادی کی باتیں برداشت کر کے اس طرح شاید پریکٹس ہو جائے۔ زبان کنٹرول کرنے پر الٹا سیدھا سوچتے ہوئے وہ دادی ساس کو بس گھورنے پر اور پینسل چبانے پر ہی اکتفا کر رہی تھی۔ ادھر کچن سے سعدیہ بیگم کی اونچی آواز پر ملازمہ دوڑی دوڑی ہانپتے کامتے بھاگی آئی تھی۔ جی بڑی مالکن، پھولی سانسوں سے پوچھتے ہوئے صوفے پر بیٹھی دادی کو گھورتے دونوں پر بھی نگاہ ڈالی۔ تم نے سارا سامان گاڑی میں رکھوا دیا نا؟ ایک بھی سامان چھوٹنا نہیں چاہیے ورنہ تمہاری شامت بلوا دوں گی میں۔ کرج چمک ملازمہ کی طرف ہو گئی تھی، مگر دادی بیگ چیک کرتے ہوئے اب بہت عجلت میں لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اب خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی دل میں تاؤ کھا رہی تھی۔ جی کیک کے ڈبے بھی، مٹھائیاں بھی، پھلوں کے باسکٹ بھی سب رکھوا دیا۔ صاحبہ نے جیسے ہی سب گنوایا ان دونوں کے منہ میں پانی آ گیا۔ تاؤ گیا بھاڑ میں۔ شام سے بس دادی نے دور دور سے نظارہ ہی کروایا تھا، مجالے جو ایک ٹکڑا ان دونوں کے منہ کی طرف بھی اڑ کر ہی آنے دیا۔ وہ دونوں سوچ رہی تھی یہ سب رات میں جب سب آ جائیں گے تو دادی خوشی سے تقسیم کریں گی، مگر ہائے رے یہ سب دشمنوں کے لیے تھا، ان کے لیے تو بس پھٹکارے ہیں۔ دعا کے بھویں تنی پر صبا نے آدھی چبائی جا چکی پینسل منہ سے نکال کر دادی کو پکارا، دادی جان۔ اس بار مٹھائی کی دکان بن کر اتنے مٹھاس بھری آواز سے انہیں پکارا کہ سعدیہ بیگم نے ابرو اٹھا کر میٹھی چھری کو دیکھا۔ جب دادی جان کہتی تھی تو کوئی خطرہ ہی رہتا تھا اس سے۔ دادی جان میں کہہ رہی تھی ایک دو کیک اور مٹھائیوں کے ڈبے ہم دونوں کو بھی دیتی جائیں۔ میں ایک بیچاری چاچی اور یہ ایک بیچاری پھپھو ہے جنہوں نے اب تک منہ میٹھا نہیں کیا۔ سارے جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے وہ بکے جا رہی تھی۔ ہم بھی بہت خوش ہیں بھیا کے پپا بننے سے، اتنی دعائیں دیں گی آنے والے بیبی کو، وہ ایک ہی منتھ میں آپ کو دادی دادی کہتے ہوئے اچھل کود کر کے آپ کی رونے والی تیاری خراب کرے گا۔ بڑی معصومیت سے چشمش آنکھیں پٹ پٹا کر ان سے بک بک کر رہی تھی۔ سعدیہ بیگم نے ابرو چڑھا کر باری باری دونوں کو دیکھا گھورا، دونوں ہی للچائی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلے ذرا تم دونوں بھی زبانوں پر قابو پا کر انوں کی طرح ایسا کارنامہ انجام دو، مجھے ایسی خوشخبری تم دونوں سنا دو، پھر لے لینا مجھ سے یہ چیزیں۔ انہوں نے ناک چڑھا کر آگے بولا، ویسے مجھے اس کے آثار کہیں سے نظر نہیں آ رہے، لڑنے سے فرصت ہی نہیں ملتی تم دونوں کو تو۔ وہ دونوں ایسی چڑیلوں سے کان ہی پکڑتے ہوں گے۔ بچے کی خوشخبری کیا سننے کو ملے گی جب شوہر ہی قابو میں نہیں ہے؟ دادی بڑی ہی دل جلانے والے انداز میں برا برا منہ بنا کر باتوں میں چھپے مفہوم کا پتھر مار کر کہتی، ان دونوں کو ہکا بکا چھوڑ کر ہیل کی کھٹپٹ مچاتی، یہ جا وہ جا۔ انہوں نے ہمیں تانا دیا؟ صبا کا منہ صدمے سے کھلا ہوا تھا، پینسل انگلیوں میں سے لڑک کر گود میں آ گئی تھی۔ کچھ یہی حال دعا کا بھی تھا، صدمہ دونوں کا ایک سا تھا۔ ہائے ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے، ابھی تو میں نے سہاگ رات بھی نہیں منائی، تو بچہ کیا آسمان سے ٹپکے گا؟ صدمہ کچھ زیادہ ہی تھا تو منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکل گیا، مگر وہ تو خیر تھی کہ صبا اپنے صدمے میں گم تھی اس لیے دھیان نہیں دیا، ورنہ اس کا ریکارڈ لگا دیتی۔ آنے دو مرتضیٰ کو، آج میں نے دادی کے سامنے نہ دکھا دیا کہ میری زبان کی تیزی کے باوجود بھی وہ کتنا رومانٹک بنا رہتا ہے۔ تم میرا نام بھی صبا نہیں۔ ایسے سین اب دکھاؤں گی کہ پناہ مانگیں گی مجھ چڑیل سے، کیسے قابو میں رکھنے سارے کو انہیں دکھا کر ہی دم لوں گی۔ صبا کا چہرہ جوش سے لال پیلا ہونے لگا، آنکھیں سکڑ کر وہ اب بھی انہیں راہوں کو گھور رہی تھی، کوئی جیسے دادی وہیں اب تک کھڑی ہیں اور وہ انہیں سنا رہی ہے۔ توبہ کرو، ہم ایسی بے شرم بچیاں نہیں ہیں۔
دعا نے جوش سے اچھلتی صبا کا ہاتھ ایک دم سے دبا کر دوسرے ہاتھ سے اپنے گال بھی پیٹے۔ نہیں، اب اس گھر میں ایک نئی جنگ چھڑے گی رومانس کی، ہم احتجاج کر کے رہیں گے۔ صبا تو لیڈروں کو مات دینے لینے لگی، مگر دعا گھبرا گئی۔ چل نا، بس یہ جوش ختم کر، ہم تو شریف بچیاں ہیں نا۔ دونوں ہاتھ سے جوش سے اٹھے صبا کے ہاتھوں کا دبوچ کر وہ اسے سمجھانے بجھانے لگی۔ وہ شاکر کے اتنے سے رومانٹک ہونے سے پریشان ہے، بھلا دادی کو دکھانے کے چکر میں اس بدتمیز کو ہری جھنڈی کیسے دکھا سکتی تھی؟ وہ تو ساری حد پھلانگ جائے گا۔ صبا کا جوش کچھ کم تو ہوا، مگر اتنی جلدی ٹھنڈی ہو کر وہ دادی کو بخشنے والی تھوڑی نہیں تھی۔ یہ دادی ہے نا، ان کا کریکٹر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یا تو اچھی بن کر رہے یا پوری ویلن بن جائے۔ یہ بیچ والا کردار نہ مجھ سے پنگا کروا دینے۔ زیادہ جوش چڑھا تو ایک ساتھ 3-4 پیدا کر کے انہی کی گود میں پٹخ دوں گی۔ صبا کا پارا اتنی جلدی تو قابو میں نہیں آنے والا تھا۔ دعا بے ساختہ ہنس پڑی، اسی طرح ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹی۔ ایگزامس ہو جانے دے، پھر دیتی ہوں ان کو خوشخبری، پھر ان کی پوری جائیداد، مٹھائی اور کیک میں ختم کرواؤں گی۔ وہ ابھی وہیں اٹکی رہی تو دعا نے اپنی جگہ سے اچک کر اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ تو بھابھی جان، کب تیری گے میرے بھتیجے؟ شرارت سے جھولتی دعا کی کمر پر صبا نے زور سے چٹکی کاٹی تو وہ اوئی اوئی کرتی پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کمر سے لاتے ہوئے بھابھی جی کو گھورا۔ جب بھی جوش میں 4 بچے دادی کی گود میں پھینک دینے والی تھی اور اب اپنی ہی بات سے مکر رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ ابھی جی بھر کر بھیا کے بچے کھلا پلا کر پھر سوچنا۔ یہ تو دادی کی بات پر غصہ آ گیا تھا، ورنہ بچے نو وے، ابھی مجھے ڈاکٹر بنے۔ صبا بھی دعا ہنس پڑی اور پھر اسی طرح ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر سلانے لگی۔ دل پر مت لو، وہ بس ایسی ہی بولتی ہیں۔ دادی ہمیشہ سے ایسی ہیں، لیکن دل کے بہت اچھی ہیں، بس بھانجی اور بہو کے فرق کو مٹا نہیں پا رہی ہیں۔ مما کہتی ہیں نا کہ گھٹنا مرتا تو اپنی ہی طرف، تو افشین ان کی لاڈلی بھانجی بھی تو ہیں۔ سعدیہ بیگم کی دفاع کرتے ہوئے اس نے صبا کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ایسی ڈائن عورت سے کون محبت کر سکتا ہے؟ صبا کی چلی بھنی بات پر دعا نے گہری سانس لی، صبا کے ہاتھ چھوڑے، سیدھی بیٹھی اور پاؤں تھوڑا سا پھیلا کر اس نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ ان کے لیے افشین ڈائن نہیں، بس ان کی بھانجی ہے۔ انہیں اب بھی لگتا ہے مما اگر پپا کی زندگی میں نہیں آتی تو سب ٹھیک ہوتا۔ نہ افشین ایسا کرتی، نہ آج لال خان زادہ ایسا ہوتا۔ اس جرم کی سزا میں آج تک انہوں نے مما کو پورے دل سے معاف نہیں کیا۔ صبا نے سنجیدگی سے دعا کا افسردہ سا انداز دیکھا۔ یہ اس کے مما پپا سے جڑا حادثہ تھا جس کے اثر کبھی نہ کبھی سب کو مزمحل کر جاتے تھے۔ عجیب عورت ہے، صبا ان کی ذہنیت پر افسوس ہی کر سکتی تھی۔ سر چٹک کر اس نے دعا کا ہاتھ تھاما۔ ویسے دعا، تو نے کبھی سوچا اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سب کہاں ہوتے؟ ہائے، میں اپنی مرتضیٰ کو کیسے پاتی، اور میرے بھائی کو تمہاری جیسے پری کیسے ملتی، اور اپنی انو کو بھیا کیسے ملتے؟ وہ پتہ نہیں کیا کیا بک بک کیے جا رہی تھی کہ دعا نے ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک بار پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ صبا، ایک بات کہوں؟ بولتی صبا ایک دم سے چپ ہوئی اور اس نے دعا کے سنجیدہ ہو گئے چہرے پر گہری نگاہ ڈالی۔ دعا کی آنکھوں میں کچھ تو پس و پیش تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ بتائے یا نہ بتائے، جیسے کوئی ایسی بات کہ جو اسے کچوک رہی تھی، جسے بتانے میں ہچکچاہٹ بھی تھی۔ کیا بات ہے دعا؟ صبا نے اسی ہاتھ پر اپنا الٹا ہاتھ رکھ کر دباؤ دیا۔ ہماری بھابھی انم نہیں، سمن ہے، بھیا کی شادی سمن سے ہوئی، انم تو کھو گئی ہے۔ وہ بولی تو صبا کچھ دیر بس اسے دیکھتی رہی، پھر ہنستی، مگر دعا سنجیدہ ہی رہی تو اس کی ہنسی بھی رک گئی۔ فلمی سٹوری سنا رہی ہو کیا؟ صبا کو یہ بات غیر یقینی سی لگ رہی تھی، لیکن دعا اتنی ہی سنجیدہ تھی۔ میں سچ بول رہی ہوں، بھیا کی بیوی سمن ہے، انم۔ اس نے دھیرے دھیرے صبا کو ساری بات بتا دی۔ صبا جیسے جیسے سنتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں پھٹ سی رہی تھیں، دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، دکھ درد سے لبریز اضطرابی کیفیت۔ اتنا سب کچھ ہو کے اور ہمیں معلوم بھی نہیں چلا۔ اس سمن کی تو، صبا نے دانت پیسے، پلیز اسے کچھ مت کہنا، وہ بہت معصوم ہے، بہت اچھی، اسے کچھ کہہ کر ہرٹ مت کرنا۔ دعا نے جلدی سے ٹوک دیا۔ صبا برا مان گئی۔ میں کیا ایسی ہوں؟ میں برائی نہیں کری، بس میڈم کو اس کے ڈرامے پر سنانا ہے مجھے، ہمیں بتا دیتی تو کیا جاتا۔ اور پھر ہماری انم کہاں ہے؟ بولتے بولتے وہ مضطرب سے نظر آنے لگی۔ انم کا سوچ کر ہی دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دعا بھی دل گرفتار سی ہوئی۔ نہیں معلوم، پتہ نہیں کہاں ہے وہ، کیا حال ہے اس کا، اللہ جانے کن مصیبت میں گرفتار ہے۔ اب تو بس یہی دعا ہے کہ وہ مل جائے۔ افسردہ سی دعا بس اور کیا کہتی۔ صبا نے اس کے افسردہ چہرے پر نگاہ ڈالی۔ کئی سوال الجھنوں کی ڈور میں الجھ رہے تھے۔ اگر وہ مل گئی تو پھر سمن کا کیا ہوگا؟ انم ادھر آئی تو پھر کیا ہوگا؟ بھیا تو، صبا نے اپنے خدشات کو بیان کرنا چاہا تو دعا نے سختی سے اسے ٹوکا۔ میرے بھیا کی بیوی سمن ہے اور وہی رہے گی۔ بھیا کے کیریکٹر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، سمن ان کی محبت ہے اور وہی رہیں گی۔ میں نے اپنے بھیا کو جتنا ان 6 ماہوں میں جانا ہے، نہ یہ سمجھ گئی ہوں کہ ان کی زندگی میں سمن نہیں تو کوئی نہیں۔ دعا کی بھوری آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور ہر لفظ مضبوطی سے ادا کر رہی تھی۔ صبا نے گہری سانس بھری۔ کاش غیب کا علم پاس ہوتا تو یہ الجھنیں الجھاتی تو نہیں۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، مگر انم بھی تو بھیا کو چاہتی تھی، اس بات کے گواہ ہم دونوں ہیں۔ اب وہ کیا کرے گی؟ آنے والے حالات کے بارے میں سوچتے ہوئے صبا کو نئی فکر نے، انم سمجھدار ہے، وہ خود سمجھے گی، اب ایسی کوئی خواہش کرنا بے وقوفی ہے۔ بھیا کے مزاج سے وہ خود آشنا ہے۔ سنجیدگی سے بول کر اس نے ساری کتابیں سمیٹ کر ٹیبل پر رکھنی شروع کر دی۔ پڑھائی سے ہی کیا، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ ہاں صحیح، خیر اللہ بڑا ہے۔ صبا نے بھی دل کو سمجھا لیا، آنے والے کل میں کچھ بھی ہو بس اچھا ہی ہو، اب تو یہی دعا رہے گی۔ کتنا سناٹا چھا گیا، سمن کب آئے گی؟
चारों तरफ निगाह उड़ाते हुए उसने मौजू ही बदल दिया। पता नहीं मम्मा से बात हुई थी, भैया ने रात उधर हॉस्पिटल में रहना है तो उसे भी रोक लिया शायद। आओ हम कुछ देर लॉन में टहलते हैं। सारी किताबें समेट कर उसने फीके से मुस्कुराहट के साथ बताया, साथ ही सबा का हाथ पकड़कर उसे खींच कर उठा दिया। सन्नाटों से दिल वाकई अब होल रहा था। किचन में मुलाजमा वापस चली गई थी, बाहर सिर्फ गार्ड थे। मोहब्बतों के मामले में समन वाकई हम सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत निकली है। दुआ की हम खत्म होती सबा ने रश्क से कहा था, साथ ही अपना और मुर्तज़ा का मवासना करने लगी। कैसे कैसे संगीन झगड़े के बावजूद भी समन और यज़दान के मोहब्बतों का समंदर हर तूफान से लड़कर एक दूसरे के लिए था। एक वो दोनों हैं, ज़रा सी बेवजह सी बात पर लड़ाई होती और एक दूसरे से नाराज़ दूरियां बना लेते। हम सभी अपनी अपनी जगह पर खुशकिस्मत हैं अगर हम खुद समझें। दुआ की आवाज़ पर सबा ख्यालात से बाहर निकल आई। वो दोनों लॉन में आ चुकी थी। मसनूई रोशनियों से सारा मंजर जगमगा रहा था। मेरे भाई तो भैया जैसे ही हैं ना, आप तो खुशकिस्मत हैं ही। साथ चलती दुआ के कांधे पर दाहिने कांधे से टहोका देकर वो शरीर हुई, मगर चेहरे पर कुछ तो कमी थी कि दुआ ने रुककर उसकी तरफ रुख मोड़ा। छोटे भैया, क्या तुम्हें कम चाहते हैं? क्या तुम्हें अपनी खुशकिस्मती पर शक है? सबा की आंखों में आंखें डालकर वह बगौर उसका चेहरे का जायज़ा ले रही थी। लड़ता रहता है सुनहरा बिल्ला। बस इतना बोलकर वह फिर से चलने लगी, ऐसे जैसे उससे अपने चेहरे के उदास रंग छुपा लेना चाहती थी। मेरे छोटे भैया बिल्कुल लड़ाकू नहीं है। हाँ, तुम ज़रूर हो। सबा ने झटके से मुड़कर दुआ को घूरा। वह निचला लब दांतों तले दबाए मुस्कुराहट दबा रही थी। सबा कुछ देर बस उसे घूरती रही, फिर बेसाख्ता ढीली से पड़कर बोली, इसी का तो अफसोस कर रही हूँ, उसे मनाऊँ कैसे? गलती की है ना तो सॉरी करने का मौका तो दे। वो सुनहरा बिल्ला गायब हुआ है। उसके चेहरे पर उदासी के रंग के साथ शर्मिंदगी भी थी। जो अपनी गलती मान ले वो खालिस होते हैं, एकदम खालिस। दुआ को उस पर प्यार से आ गया था। वो उछल कर उसकी गर्दन में दोनों बाहें डालकर चिमट गई। फिक्र मत करें भाभी जान, आपकी ये नंद है ना, आपको मिलाएगी सुनहरे बिल्ले से। उन्हें हॉस्पिटल से आने दें बस। उसकी गर्दन से लटक कर वह जोश से झूम झूम कर बोली, दुआ हॉस्पिटल चलें क्या? सबा की आंखें चमकी। दुआ को खुद से अलग करके पुरजोश सी थी वो। इस वक्त उसने आसमान पर गहरे होते साए को देखा। रात होने वाली थी। हाँ, इस वक्त कह देंगे दादी ने सुमी के लिए स्पेशल डिनर भिजवाना था, इसीलिए हमें भेजा। चलना, शायद भाई भी मिल जाए वहीं। तेज़ी से सब तय करती हुई उसने आखिरी जुमले बोलकर दुआ की आंखों में देखा। सिर्फ तुम्हारे लिए। कुछ तो दिल बाकी हुआ था, मगर गर्दन अकड़ाकर सबा को देखा तो उसने चमकती आंखों से उसका हाथ थामा। चल तैयार हो जाए, मैं पापा को बताकर परमिशन लेती हूँ, और किसी को पता चला तो कोई परमिशन नहीं देने वाला। दुआ की भूरी आंखें भी चमक रही थी। जाने कौन सा एहसास था जो एहसास पर भारी था। कुछ तो दिल की साजिशें थी जो उकसा रही थी कि वो उससे भी मिलने। अंदर की जाने भागते हुए धड़कनों का शोर हवाओं में घुल गया था। शाम उदासी के रंग अपने दामन में भरे मगरिब में गहरे नारंगी रंग के आंचल में चेहरा छुपाए ढल रही थी। हवाएं गर्म तपिश लिए हुई थी। ये उदास और दिल गिरफ्तार सी शाम थी, ऐसी शाम जिसके होने से दिलों में घबराहट भर जाए, उदासी वजूद से लिपट जाए, कुदरती नज़ारों के खुश रंग फीके पड़ जाए। ऐसी उदास शाम में दो मगरिब की बाहों में सिमटते सूरज को देखते हुए उसकी बड़ी बड़ी काली मुश्की आंखों में उदासी के सारे रंग डेरा जमाए हुए थे। नारंगी शुआएं उसके वजूद को अपने घेरे में समेटे महसूर हो रही थी। जिंदगी की हर खुशी उससे रूठ चुकी थी, शायद उसे भुला चुकी थी। काश उसे अपना माजी भी भूल जाती, हर यादें उसके जहन से खुरच जाती तो कितना अच्छा होता। पर नहीं, मंजिलें रुसवाइयों की तरफ बढ़ चुकी थी। उसके सारे वजूद को तारीकी ने तस्खीर कर लिया था। उसके गुलाबी लबों से सांस आग की सूरत में खारिज हुई थी। उसे सब याद था, वो बातें, हर वो अपनों का चेहरा जिसकी वाबस्तगी उससे थी। आसमानों पर टिकी काली आंखों में यही गम खुदा था। आखिर उसे किस बात की सज़ा मिली? किस नाकर्दा जुर्म में गिरफ्तार करके एक ऐसे ज़ंदान में डाल दिया गया जहाँ सांसें लेने तो दिया जा रहा है, मगर किसी ने उसे वहाँ आकर पुकार लिया तो उसे ज़ोरों का झटका लगा था। यहाँ उसे अनम के नाम से बस 2 लोग ही जानते थे। तो क्या वो आ गया? अनम अपनी जगह से बहुत संभल कर उठी और बहुत आहिस्तगी से उसने मुड़कर आने वाले को देखा। फिर उसकी काली आंखों में पहले तहय्युर सिमटा, फिर गुस्सा, फिर इस्तराब, और फिर नफरत ही नफरत। दर्द गम से भरी हर कैफियत उन फैली हुई आंखों में करवटें बदलने लगी। वो आंखें फाड़े गोल्डी नामी उस लड़के को देख रही थी जिसकी ठंडी से सुनहरी आंखों में उसे देखते ही चमक सी उभरी थी। अनम, तुम्हारा हस्बैंड आ चुका है। सुनहरे बालों और सुनहरी पन लिए हुए रेड आंखों वाले के पास खड़े उस मक्कार शख्स ने जहरीले अंदाज में बोलते हुए जैसे अनम के सारे वजूद में इस बात का जहर उतारकर उसे नीला कर दिया था। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।